دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی رکعت تراویح کا حکم دیا؟ 8 کا یا 20 رکعت کا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ساری روایتوں میں سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کو روکے یہاں پہ دیکھیں، یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، ان لوگوں نے ان کا ایک شمارہ نکلتا تھا، ایک مجلہ تھا جس کا نام تھا الاجماع، تو اس میں ان لوگوں نے اس روایت پہ یہ پوری تفصیل پیش کی تھی۔ انہوں نے اس کا پورا ڈیٹیل میں جواب، تحریری جواب، میری کتاب جو مستون رکعت تراویح ہے ہمارے سینٹر سے چھپی ہے، اور پی ڈی ایف بھی اپلوڈ ہے، بلکہ کسی بھائی نے ابھی اس رمضان میں اس کا رومن میں پورا ترجمہ کر دیا، یعنی رومن انگلش میں پورا مکمل کتاب کر دیا کسی بھائی نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو جن کو رومن پڑھنا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں پورا ان کے جو بھی مغالطے ہیں اس روایت کو لے کر پورا ڈیٹیل میں جواب ہے، لیکن آج ہم اسی بات کو ویڈیو میں پیش کریں گے جو آلریڈی ہم ڈیٹیل میں پیش کر چکے کتاب میں۔ جس کو مزید تفصیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ دیکھنا، وہ ہماری کتاب کی طرف جائے۔ یہاں چونکہ یہ ویڈیو ہمارے سامنے ہے تو اس کو لے کر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اصل واقعہ کیا ہوا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک ورڈ فائل امیج ہے، میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا اس کو لگائیں ورڈ فائل۔ میں پہلے اصل واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ ہے کیا، ذرا اس کو شیئر کریں ورڈ فائل، شیئر کر دیجیے۔ اس کے بعد آسانی ہوگی، ویڈیو سننے میں آسانی ہوگی۔ اصل واقعہ کو میں بیان کروں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ اصل وہ روایت ہے جس پر پوری بحث ہونی ہے، یہ روایت ہے۔ تو اس روایت میں اصل قصہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے، وہ سن لیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو مغالطات ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی۔ دیکھیے، وہ فوائد ابی بکر النیسابوری، یہ مخطوطہ ہے، ابھی مخطوط ہے یہ، اور یہ کتاب ابھی چھپی نہیں ہے، وہاں کی یہ روایت ہے۔ اس کو شیخ البانی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں پیش کیا تھا، میں نے بھی اس کو پیش کیا۔ یہ پوری روایت یہاں پر میں نے لکھ دی ہے۔ تو اس روایت میں ہے کیا، وہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ابن جریج کے استاد ہیں اسماعیل بن امیہ، ٹھیک ہے؟ اسماعیل بن امیہ کے استاد ہیں محمد بن یوسف، اور ان کے ایک اور استاد ہیں یزید بن خزیفہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں یہ جو واقعہ یہ سن رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، وہ محمد بن یوسف سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ محمد بن یوسف سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے، محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے، یہ ثقہ راوی ہیں، یاد رہے، محمد بن یوسف بخاری مسلم کے راوی ہیں، اور ان پر کوئی جرح نہیں، کسی نے بھی ان پر کوئی جرح نہیں کی ہے، جبکہ یزید بن خزیفہ پہ جرح موجود ہے، ہم آگے اس پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہتے ہیں محمد بن یوسف کہ سائب بن یزید، یہ صحابی ہیں، سائب بن یزید رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ انہوں نے بتایا کیا کہ جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الناس علی ابی بن کعب و تمیم الداری، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو امام بنا کر ان کے ساتھ جمع کیا۔ کس لیے؟ پورا سیاق بتا رہا ہے کہ وہ تراویح کی نماز تھی۔ فکان یقومان بمئۃ فی رکعۃ، تو یہ دونوں پڑھاتے تھے، یعنی تراویح پڑھاتے تھے، تو ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ کہتے فما نصرف حتی نرى او نشک فی فروع الفجر، کہ جب ہم تراویح ختم کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا ہم کو، یا ہم کو شک ہوتا تھا کہ بالکل فجر ہو چکی ہے، یعنی بالکل صبح تک جو ہے تراویح چلتی تھی، کافی لمبی تراویح چلتی تھی۔ اب یہ تو تراویح کی کیفیت بتا دیا انہوں نے، اب آگے رکعت کتنی ہوتی تھی وہ بھی بتا رہے ہیں۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ محمد بن یوسف رحمہ اللہ سائب بن یزید کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فکننا، یعنی سائب بن یزید جو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کیا کرتے تھے، فکننا نقوم بأحد عشرہ، ہم 11 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ سائب بن یزید کون ہے؟ صحابی ہیں، عمر فاروق صحابی ہیں۔ تو یہ صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جماعت کا انتظام کیا تھا، تو اس جماعت میں جو تراویح ہوتی تھی وہ کتنی رکعت ہوتی تھی؟ 11 رکعات ہوتی تھی۔ یہ محمد بن یوسف اپنے استاد سائب بن یزید جو صحابی ہیں ان سے نقل کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ 11 رکعات ہم پڑھتے تھے، تو یہ جو ہے نا اسماعیل بن امیہ یہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا کہ اوا 21، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اوا 21، کہ کیا مطلب 11 یا 21؟ انہوں نے سوال کیا، ان کا یہ سوال ہے۔ اچھا، اس کو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو بیان کرے گا کہ ٹوک دیا، ٹوکا نہیں، کوئی لقمہ نہیں دیا،
یہ سوال کر رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ 11 یا 21. تو اس کا جواب کیا دیا؟ اب دیکھیں بیچ میں اسماعیل بن امیہ جو بیچ میں اپنے حلقہ درس میں بتا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بیچ میں جس کو میں نے ریڈ کر دیا ہے، لیکن اصل جو جواب ہے محمد بن یوسف کا، تو جواب کیا ہے؟ یہ قال محمد، یہ مخطوطے میں چونکہ سائٹ میں لکھا ہوا تھا اس لیے قال محمد یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور مخطوطے میں بھی آپ کو میں جو اصل ہینڈ رائٹنگ ہے میں نے بھی اصل جو مخطوطہ اصل جو کتاب ہے وہ بھیجا ہے، اس کا صفحہ میں جب کہوں گا تو اس کو اسکرین پہ لائے گا انشاءاللہ. جی دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ کیا 21، تو امام محمد بن یوسف رحمہ اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لقد سمع ذلك من السائب ابن یزید ابن خسیفہ، کہا یہ بات تو ابن خسیفہ نے سنی ہے سائب بن یزید سے. کہتے ہیں اب قلت ل21، کیا میں نے 21 کہا؟ تو یہ جو بیچ میں ہے نا ریڈ کلر، یہ ان کا جملہ مترجہ ہے، یہ اصل میں اسماعیل بن امیہ یہ جو پورا واقعہ جب اپنے شاگرد تھے ابن جریج سے بیان کر رہے ہیں تب انہوں نے بیچ میں ایک بات کہی ہے، اس کو بھی میں بھی کھولتا ہوں. لیکن ان کا پورا سینٹنس کیا ہے؟ امام محمد بن یوسف کا پورا جملہ جو میں نے جو ہے گرین میں کیا وہ ان کا پورا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یعنی 21 والی بات کس کو سننے میں آئی ہے؟ یہ انہوں نے سنا ہے. کس نے سنا ہے؟ یہ یزید بن خسیفہ نے سنا ہے. اب قلت ل21، کیا میں نے 21 کا؟ یعنی محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ ہم 21، ہم نے نہیں سنا 21، یہ تو وہ ان کا کہنا ہے، وہ سنے 21، وہ بیان کرتے ہیں، ہم نے تو 11 سنا، ہم تو 11 ہی بیان کریں گے. تو محمد بن یوسف رحمہ اللہ جب انہوں نے بیچ میں پوچھا کہ کیا 21، اب دیکھیے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ اسماعیل بن امیہ نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، کوئی حوالہ نہیں دیا ان کے پاس، کیونکہ یہ براہ راست سائب بن یزید کے شاگرد نہیں ہیں. یعنی جو یہ اسماعیل بن امیہ ہیں یہ سائب جو صحابی رسول ہیں ان کے شاگرد نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ان سے انہوں نے بھی سن رکھا تھا تو یہاں کہہ دیا، یا کہیں سنا تھا یہاں ان کو ٹوک دیا جیسا کہ یہ لوگ ویڈیو میں کہتے ہیں. نہیں، اس سائب بن یزید سے ان کی ملاقات ہی نہیں. اسماعیل بن امیہ کی سائب بن یزید سے کوئی ملاقات نہیں ہے. انہوں نے 21 کی تعداد جو کہ آج بھی لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی جو ہے کچھ لوگ بیان کرتے تھے، ہے روایتیں، ضعیف روایتیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ایک روایت ہے 21 والی، ضعیف روایت ہے، بے سر پیر کی روایت. تو انہوں نے جب 11 سنا تو کنفرم کیا، کہا 11 یا 21. ان کے یہ کہنے کے باوجود بھی محمد بن یوسف نے اس کو 21 نہیں مانا، کہا یہ تو یزید بن خسیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے 21 کہا؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو 11 ہی سنا. پوری کانفیڈنس کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں. اب یہ بیچ میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب محمد بن یوسف نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھئی یہ 21 تو جا کے ان سے پوچھو، وہ بیان کرتے ہیں، ہم تو 11 ہی بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں بیچ میں، اب دیکھیں ریڈ کلر میں کیا ہے، کہتے ہیں فسألت یزید ابن خسیفہ. یہ بریکٹ میں جو ہے یہ اصل میں کس کو سنا رہے ہیں؟ اسماعیل بن، یہ اپنے شاگرد ابن جریج کو سنا رہے ہیں. یعنی ابن جریج کا جو حلقہ درس ہے جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس ٹائم سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں یزید بن خسیفہ سے میں نے پوچھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد بن یوسف سے یہ روایت سننے کے بعد یہ یزید بن خسیفہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا. فقال حسبت ان السائب قال 21. تو یزید بن خسیفہ نے کیا کہا کہ حسب، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے 21 کہا. اب دیکھیے یزید ابن خسیفہ کے پاس کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، یعنی ان کو اس طرح سے کانفیڈنس نہیں جو محمد بن یوسف کے پاس تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جب ان سے بھی جا کے، یعنی اسماعیل بن امیہ ان سے بھی جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنی تعداد آپ نے سنی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے استاد نے کتنا کہا تھا، جو ہے 21 کہا تھا. تو انہوں نے جو سنا اپنی سماعت پر، اپنے سننے پر ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ حسیب تو شک کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے، لیکن محمد بن یوسف پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 11، اور یہ 21 بول رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، کہتے مجھے ایسا لگتا ہے. اب دیکھیے محمد بن یوسف کو پتا ہے، محمد بن یوسف رحمہ اللہ کو پتا ہے کہ یزید بن خسیفہ 21 بیان کرتے ہیں. یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی محمد بن یوسف کسی شک میں نہیں پڑے، وہ پوری کانفیڈنس کے ساتھ 11 بولے. لیکن جب یزید بن خسیفہ کے پاس آ کے یہ انکوائری کرتے ہیں اسماعیل بن امیہ تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے. وہ کانفیڈنس سے بات نہیں کر رہے. یہیں پر یہ بات، یہ پوری
पूरा मामला एकदम साफ हो जाता है कि साइब बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनसे दो लोग ये वाकया बयान करते हैं, एक मोहम्मद बिन यूसुफ, एक इस्माइल बिन उमैया। अब मोहम्मद बिन यूसुफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बयान करते हैं और यजीद बिन खुसैफा ये कॉन्फिडेंस में नहीं है बल्कि वो शक के साथ बयान करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कॉन्फिडेंस के साथ पूरी यकीन के साथ बयान करा उसी की बात ली जाएगी, यजीद बिन खुसैफा की बात नहीं ली जाएगी। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह बुखारी मुस्लिम के रावी हैं और इन पर कोई जरह नहीं, बिल इज्मा बिल इत्तेफाक सिका है। अच्छा, इज्मा वालों की वीडियो है जिस पर अभी बात करेंगे, लेकिन वो जिस रावी की सकाहत पर इज्मा है, किसी की कोई जरह नहीं है मोहम्मद बिन यूसुफ पर। उनकी पूरी लाइफ में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया कि उन्होंने कोई गलती की हो ना। लेकिन यजीद बिन खुसैफा, इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने इन पर जरह की है, इन पर जरह की है। इन्होंने रवायत बयान करने, हालांकि ये भी बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, ये भी बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, लेकिन ये इन पे कलाम है, इन पर जरह है। रवायत बयान करते हुए इनकी गलती पकड़ी गई है, जबकि मोहम्मद बिन यूसुफ से रवायत बयान करने में कभी कोई गलती नहीं हुई है। ये दूसरी वजह है कि हम मोहम्मद बिन यूसुफ रहमुल्लाह का जो बयान है उसी को तरजीह देंगे, यजीद बिन खुसैफा रहमुल्लाह के बयान को नहीं। एक और बात आप देखें कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह से जितने लोगों ने, अभी मैं एक इमेज दिखाऊंगा कि एक बड़ी तादाद ने उनसे रवायत किया है इमाम मालिक रहमुल्लाह के साथ, और सब 11 पे मुत्तफिक हैं। अगर ऐसा होता कि साइब बिन यजीद की बात सही होती तो मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह उसको कबूल करते, लेकिन उन्होंने कबूल। अच्छा, ये इजमा वाले अभी आप देखेंगे कैसा मुगालता दे रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि बाद में मोहम्मद बिन यूसुफ ने कबूल कर लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रवायत में हरगिज नहीं। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैंने 11 ही सुना है, ये तो उन्होंने जो है 21 सुन लिया, उनसे जाके आप पता करें, वो जाने, वो जिम्मेदार है उसके, लेकिन हम तो 11 ही बयान करें। ये उनको क्या मैंने कहा, ये सवालिया है, ये सवालिया उनका जुमला है, क्या मैंने ऐसा कहा? अब ये पूरा वाकया है मेरे भाई, ये बीच में जो मैंने रेड किया है ये असल में जुमला मुतरजा है, यानी इस्माइल बिन उमैया जब अपने दर्स में सुना रहे हैं वाकया, तो जब यहां पे पहुंचे कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने कहा, तो रुक के कहते हैं कि भाई मैं जाके उनसे पूछा था, जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है। फिर वो इमाम मोहम्मद का जवाब आगे कंटिन्यू नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो गए, पूछे, उसके बाद वापस से मोहम्मद बिन यूसुफ के पास आप गए, उनको बताया कि वो ऐसा बोल रहे, वो उनके पास नहीं गया, और जाने की जरूरत क्या, वो तो खुद कह रहे हैं ना कि जो है यजीद बिन खुसैफा ऐसा बयान करते हैं। तो भाई इस्माइल बिन उमैया यजीद बिन खुसैफा के पास गए पूछने के लिए, वहां पूछने के बाद वापस आके मोहम्मद बिन यूसुफ से उन्होंने कोई बातचीत नहीं, उनको तो पहले से पता था, वो तो एक केस बयान कर रहे हैं, उनको बताने की क्या जरूरत है? ऐसा थोड़ी कि उनको मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं कि यजीद बिन खुसैफा ये केस बयान करे, ये इंक्वायरी इस्माइल बिन उमैया, ये मालूमात, ये इंफॉर्मेशन इस्माइल बिन उमैया दे रहे, नहीं, खुद मोहम्मद बिन यूसुफ ही दे रहे। उनको पता है कि मैं क्या बयान करता हूं, ये भी पता है कि हमारे साथी यजीद बिन खुसैफा क्या बयान करते हैं, लेकिन उनको अपने बयान पर पूरा कॉन्फिडेंस है, जबकि यजीद बिन खुसैफा को अपने बयान पे कॉन्फिडेंस नहीं। ये पूरा वाकया है मेरे भाइयों। अब इस वाकये में ये बात जहन में रखें, मैं फिर दोहरा देता हूं कि जब ये वाकया पूरा बयान करते थे इस्माइल बिन उमैया, तो बीच में क्या कहते थे, बीच में इसका भी तस्करा करते थे कि मैं वहां गया यजीद बिन खुसैफा से मिलने और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, बस यही बात उन्होंने बीच में बयान कर दिया। अब ये लोग उसमें क्या बढ़ा दिए, ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो जब गए उनके पास पूछने के लिए, उन्होंने एक केस बताया, तो आके वापस से मोहम्मद बिन यूसुफ को बताया, तो मोहम्मद बिन यूसुफ ने मान लिया। अरे भाई, जरा एक बच्चे वाली भी अकल इस्तेमाल करें आप, कि इनको बताने की क्या जरूरत थी वापस आके, इनको तो पहले से पता था ना। भाई इस्माइल बिन उमैया क्यों गए यजीद बिन खुसैफा के पास? इसलिए गए क्योंकि इन्होंने कहा कि वो ऐसा बयान करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन देने वाले मोहम्मद बिन यूसुफ है, तो वापस आके इनको बताने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद ये कह रहे हैं ना कि यजीद बिन खुसैफा ऐसा बोल रहे हैं। तो खुलासा ये है कि मोहम्मद बिन यूसुफ का जो बयान है वो 11 है, यजीद बिन खुसैफा का बयान 21 है। मोहम्मद बिन यूसुफ को अपने बयान पर पूरा कॉन्फिडेंस है, यजीद बिन खुसैफा को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो शक में है। मोहम्मद बिन यूसुफ बिल इत्तेफाक से कहा है 11 बयान करते हैं, यजीद बिन खुसैफा पे जरह है। मोहम्मद बिन यूसुफ के जितने भी शागिर्द हैं सब के सब ने जो है 11 ही बयान किया है, जो साबित रवायात हैं। अच्छा, एक और चीज, मैं ये अभी जो मैंने इमेज भेजा है उसको भी जरा दिखा दें, तो फिर हम वीडियो पे आते हैं। वो जो असल किताब का जो मखतूता है, जो कलमी नुस्खा है, उसका जो फोटो मैंने भेजा उसको भी जरा लगाएं, फिर हम वीडियो पे आते हैं। ये आप देखें, ये साइट में जो दिख रहा ना, साइट में
राइट साइड में। तो ये बीच जो रिवायत है उसका ये हिस्सा है, लेकिन लिखने वाले से शायद ये छूट गया, तो बाद में उन्होंने किनारे रख दिया और इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ लिखा काला मोहम्मद, और फिर वहां पे ये मोहम्मद बिन यूसुफ, फिर यहाँ पे लिखा काला मोहम्मद। ये असल में कनेक्ट करने का तरीका होता है, जब बीच में कोई बात छूट जाती है तो यहाँ पे उसको लिखते हैं, तो कौन सी बात किसकी है वो उसके लिए काला मोहम्मद कहते हैं। तो ये अगर ये बीच में होता तो उसका मामला अलग होता, लेकिन ये किनारे लिखा हुआ ये, यानी ये जो कहते हैं, जब उन्हें पूछा कि क्या 21 तो काला, तो मोहम्मद बिन यूसुफ काला मोहम्मद यहाँ लिखा हुआ, काला मोहम्मद। अब ये अगर ये जुमला यही लिखना होता तो काला मोहम्मद नहीं लिखते, डायरेक्ट वो आ जाता काला, लेकिन चूंकि यहाँ लिखना था तो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा, अगर इसको बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा निशान है कि राइट में आप देखें, तो ये राइट में लिखा हुआ है इनका। उसके बाद में यहाँ है काला मोहम्मद, और फिर ये है अवकुलतुल इहदा व इशरीन। तो इनका असल में पूरा जुमला ये है जो मैंने ब्लू कलर में किया है, ये उनका पूरा जुमला है। ये बीच में जो रेड कलर में आ रहा है वो जुमला मुतज़ा है, बीच में रुक के इस्माइल बिन उमैया उसको बयान कर दिया कि मैं वहां जाके पूछा था, लेकिन ये पूरा जुमला इनका मोहम्मद बिन यूसुफ का ये है। अब हम आते हैं वीडियो पे, वीडियो चालू करें। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी रकात तरावी का हुक्म दिया, 8 का या 20 रकात का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी रिवायतों में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सुन्नत क्या है। और पूरी दुनिया में तरावी 8 रकात है या 20 रकात, ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बशर्ते के सुनने वाला ध्यान से, ईमानदारी से पूरे वीडियो को सुने। फिरका अहले हदीस का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, जबकि हम अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जितनी भी रकात पढ़ने का हुक्म दिया वही सुन्नत है। याद रखिए कि इस वीडियो में जब भी 11 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 8 रकात तरावी की होगी, और जब भी 21 या 23 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 20 रकात तरावी की नमाज होगी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जहन में रखिए, फिरक़े अहले हदीस का ये कहना कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी का हुक्म दिया था, इन सारी 8 रकात तरावी की हदीसों को बयान करने वाला एक ही शख्स है। जी हाँ, सारी दलीलों को बयान करने वाला एक अकेला शख्स है जिसका नाम मोहम्मद इब्न यूसुफ है। तो याद रखिए, जब भी फिरक़े अहले हदीस कोई भी हदीस लाएगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बयान करने वाला एक ही शख्स है मोहम्मद बिन यूसुफ। देखिए, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहम्मद बिन यूसुफ नहीं बयान कर रहे हैं, मोहम्मद बिन यूसुफ साइब बिन यजीद से बयान कर रहे हैं ये वाकया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करने वाले कौन है? साइब बिन यजीद, उनसे बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ। और साइब बिन यजीद से जो 21 की तादाद जिसने बयान किया वो भी अकेला यजीद बिन खुसैफा। ऐसा नहीं कि उधर पूरी लंबी सी तादाद खड़ी हुई ना, ये लोग गलत बयानी करते हैं, ये इनका सिर्फ दावा है। हम अगर साबित रवायतें देखते हैं कि इन दोनों से किन का बयान साबित है तो सिर्फ 2 ही हैं, एक मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह और दूसरे यजीद बिन खुसैफा। मोहम्मद और यजीद, अच्छा यहाँ रुक के एक बात मैं क्लियर कर दूं, यजीद की जो बात आ गई, बहुत सारे लोग ना ये मुहर्रम आता है तो दावा करते फिरते हैं कि मुसलमानों ने यजीद नाम रखना बंद कर दिया। हालांकि यजीद बिन खुसैफा ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, और 21 वाली रकत यजीद ही बयान कर रहे हैं, वो यजीदी सनद है। और जो 8 वाली जो रकत है वो मोहम्मद बिन यूसुफ बयान कर रहे हैं, वो मोहम्मदी सनद है। तो जो यजीदी करते हैं ना, तो उनको जरा इस पे कभी गौर करना चाहिए कि ये सनद भी यजीदी है, यानी इसमें यजीद नाम है। ठीक है, बहरहाल टॉपिक पे आता हूं मैं वापस। तो इन्होंने यहां कहने की कोशिश की है कि सिर्फ एक बंदे ने 8 बयान किया है, ऐसा लगता है कि हजारों लोगों ने 21 बयान किया हो। गलत बात है। साइब बिन अजीज से जिस तरह रिवायत करने वाले मोहम्मद बिन यूसुफ तन्हा है, ऐसे यजीद बिन खुसैफा भी तन्हा है। अब उसके अगर नीचे उतरेंगे तो मोहम्मद बिन यूसुफ से बयान करने वाले कई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जबकि यजीद बिन खुसैफा से बयान करने वाले सिर्फ 2 मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख बंद करके ये समझ जाएं कि उसको बयान करने वाला ये रावी मोहम्मद इब्न यूसुफ जरूर बजरूर होगा। यानी 8 रकात तरावी का पूरा गेम, पूरा दारोमदार इस मोहम्मद इब्न यूसुफ पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सही हदीस के बारे में रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि 8 रकात की तरावी का सारा दारोमदार मोहम्मद बिन यूसुफ पर है। तो
इस यानी उमर अहदे फारूकी में जो कुछ हुआ था, ये जो 21 बयान करते हैं या 20 बयान करते हैं, इसका दारोमदार किस पर? इसका दारोमदार किस पर? उसका नाम ही मेंशन नहीं है, अननोन है वो। यानी इनकी ये जो जितनी रवायतें पेश करते हैं सब मुनक़ते हैं, यानी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर उन लोगों ने पाया ही नहीं है। ये तो नाम भी नहीं जिक्र करते ना, 8 रकात वाले तो नाम जिक्र करते हैं। ये 21 जो 20 बयान करते हैं उनकी रवायत में सिर्फ अकेला कौन है? यजीद बिन खुसैफा। उसके अलावा जो और बयान करते हैं ना उसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का, यानी कोई सही रवायत नहीं है, सब के सब ज़ईफ रवायतें हैं। किसी सही रवायत से साबित नहीं है कि किसी और ने यजीद इब्न खुसैफा के अलावा भी किसी ने बयान किया हो, ये साबित नहीं है, सब मुनक़ते और ज़ईफ रवायत हैं। इसलिए ये तासुर देना कि 8 वाली रकात जो अहद फारूकी में बयान करने वाला दारो मदार मोहम्मद बिन यूसुफ है और ऐसा लग रहा है उनके पास पूरा खजाना पड़ा हुआ रुवात का, हरगिज़ नहीं। 21 बयान करने वाले सिर्फ तनहा कौन है? यजीद बिन खुसैफा, तनहा रावी है, अकेला रावी है। उसके अलावा किसी भी रावी से कोई साबित नहीं कर सकता नाम लेके कि इन्होंने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उनके दौर से बयान किया हो। 21 की तादाद की उन्होंने जो जमात करवाई थी उस जमात में 21 पढ़वाया था, ये यजीद बिन खुसैफा के अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, बताने वाले हैं जिसे फिरक़े अहले हदीस के लेक्चर देने वालों ने अपने वीडियोस में कभी भी बयान नहीं किया। तरावी के टॉपिक पर 5-5 घंटों तक लेक्चर दिए, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो, एडवोकेट फैज हो, तौसीफुर रहमान हो, अबू ज़ैद ज़मीर, मेराज रब्बानी या उन जैसे और भी कोई हो, एक ने भी इस हदीस को बयान नहीं किया। आज आप इंशाअल्लाह सबसे पहली बार रुकते हैं। ये शख्स कहता है किसी एक ने हदीस बयान नहीं किया, हालांकि सबसे पहले इस हदीस को बयान करने वाले अहले हदीस हैं। सबसे पहले, मेरी मालूमात की हद तक सबसे पहले इस हदीस को बयान जिन्होंने किया है इस दौर में वो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में नकल किया उसको। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के बाद कई लोगों ने उसको बयान किया। मेरी जो किताब है मस्तून रकात तरावी, उसमें फिर मैंने इसको बयान किया। यानी पूरी आलमी पैमाने पे एक मशहूर मुहद्दिस हैं अहले हदीस के शेख अलबानी रहमहुल्लाह, वो बयान कर चुके हैं, फिर मैं अपनी किताब में लिख चुका, मैं बयान कर चुका, और ये बंदा कह रहा है कोई बयान ही नहीं करता। इसको पता कैसे चला? अरे ये तो शेख अलबानी ने पेश किया तब इसको पता चला। शेख अलबानी रहमहुल्लाह से पहले ये दुनियाए हनफियत को पता ही नहीं थी, ये रवायत इनको मालूम ही नहीं थी। सबसे पहले अहले हदीसों ने इस रवायत को बयान किया, क्योंकि वो मखतूता जो वो किताब वो शेख अलबानी रहमहुल्लाह की रसाई वहां तक थी, वहां तक उनकी पहुंच थी। अब तो वो नेट पे आ चुका है, अब तो अपलोड हो चुका है, कोई भी जाके डाउनलोड करके देख सकता है। लेकिन जब इंटरनेट की सहूलत नहीं थी तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह बहुत बड़ी लाइब्रेरी में रहते थे, उनका आना जाना था, तो उनको एक्सेस मिला वहां तक, उन्होंने कोट कर दिया अपनी किताब में। उसके बाद पूरी यानी इस दौर के लोगों ने उसको देखा, उसके बाद सबने पेश किया, मैंने भी अपनी किताब में इसको पेश किया। उसके बाद ये बहुत बाद में आए, ये लोग बहुत बाद में आए। अहले हदीसों ने सामने लाई इस रवायत को, वहां से उचक क्यों तहरीफ करके बोलते हैं किसी ने बयान ही नहीं किया। अहले हदीसों ने बयान किया, लेकिन जैसे रवायत वैसे बयान किया, लेकिन तुम लोग इसी रवायत को तोड़ मोड़ के बयान करते हो, कहते हो किसी ने बयान ही नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। शक्ल में इस सही हदीस के बारे में हमसे सुनेंगे। ये सही हदीस है इमाम अबू बकर अन-नैसाबुरी की किताब से, जिनका इंतकाल आज से 1100 साल पहले 324 हिजरी में हुआ। किताब का नाम है फवाइद अबी बकर अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इब्न जियाद अन-नैसाबुरी, हदीस नंबर 16। दोस्तों, ये जो फवाइद अबी बकर अन-नैसाबुरी की हदीस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये 8 रकात तरावी बयान करने वाले उसी मोहम्मद इब्न यूसुफ के बारे में है कि इंशाअल्लाह इस हदीस को समझने के बाद 8 रकात तरावी और 20 रकात। एक मिनट, ये हदीस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस हदीस ने 21 रकत की पूरी पोल खोल के रख दिया। 21 रकत वाली रवायत की पूरी पोल खोल दिया इस रवायत ने। यानी इस रवायत ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर हमारे सामने यह हकीकत लाके रख दी है कि यजीद बिन खुसैफा कंफ्यूज हो गए थे, वो शक में पड़ गए थे, ये उनकी गलती है, उनकी खता है। और मोहम्मद बिन यूसुफ ने जो 11 की तादाद बयान की, उनकी बयान करदा तादाद बिल्कुल महफूज है और उन्होंने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बयान किया। ये असल वाकया है इस रवायत में। और यही बात शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने जब इस रवायत पेश किया अपनी किताब में, सबसे पहले उन्होंने पेश किया, उन्होंने इस हदीस को पेश करते हुए इसी बात को हाईलाइट किया कि यजीद इब्न खुसैफा को तो शक है, लेकिन इनको मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह को तो पूरा यकीन है।
تو یہ اصل واقعہ ہے، لیکن یہ کس طرح سے کچھ اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، روایت کو بدلنے کی کوشش. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، انہوں نے کتابوں میں گھس کے روایت کو الٹ پلٹ کر دیا. بھائی وہ جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے اس میں جو ہے یہ 21 رات کی بات تھی، اس کو رکعت بنا دیا. یعنی کئی روایتوں میں انہوں نے جا کے خرد برد کیا. تو اب جو ہے بیان کرتے ہوئے ویڈیو میں کچھ کا کچھ کر دینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. تراویح کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، سارے مسلمان، ہر کوئی چاہے جس فرقے کا ہو، اس حدیث کو صحیح مانتا ہے. کسی نے آج تک اس حدیث پر انگلی نہیں اٹھائی. اسے فوائد ابی بکر النیسابوری کے آتھر امام ابو بکر نیسابوری نے اپنی کتاب میں حسن کہا ہے، اور باقی لوگ بھی بالاتفاق بنا کسی ڈاؤٹ کے صحیح مانتے ہیں، جس میں فرقہ اہل حدیث کے علماء بھی شامل ہیں. مثال کے طور پر شیخ ناصر الدین البانی. تھوڑا سا رکتے ہیں. یہ صاحب ایسا بیان کر رہا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نیا انکشاف، یہ کوئی چاند پہ جا کے روایت کو لے کے. ارے بھائی سب سے پہلے اس روایت کو پیش کرنے والے اہل حدیث ہیں. ہاں کان کھول کے سن لو، ورنہ کوئی بھی شخص بتائے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پہلے کس نے پوری دنیا میں اس روایت کو پیش کیا. یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں روایت تھی، اس کتاب کے مؤلف نے پیش کیا. لیکن اس دور کے ہم بات کرتے ہیں، یعنی ہمارے دور میں اس کتاب کو شیخ البانی سے پہلے کس نے پیش کیا؟ یہ بندہ تو ایسے بیان کر رہا ہے، لگ رہا ہے کوئی خزانہ یہ لے کر آ رہے بھائی اہل حدیثوں کے ذریعہ تم کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے روایت کو. تو اور یہ روایت اہل حدیث کے حق میں ہے. یہ 8 رکعت کا فیصلہ کر رہی ہے. اس روایت کا رزلٹ یہ ہے کہ 8 رکعت جو ہے صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. نے اپنی کتاب صلاۃ تراویح اس کے پیج نمبر 58 پر اسی حدیث کو صحیح کہا ہے. فرقہ اہل حدیث کے ایک اور اسکالر کفایت اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب مسنون رکعت تراویح کے پیج نمبر 67 اور 68 پر ذکر کیا. انہوں نے مسنون رکعت تراویح کا نام لیا. مسنون رکعت تراویح کا اب تک 3 ایڈیشن آ چکا ہے. ابھی اس رمضان میں بھی ایک نیا ایڈیشن آیا ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ادارے سے لے سکتے ہیں اس کتاب کو. میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا، اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پرانا ایڈیشن نیٹ پر ہے، نیا ایڈیشن ہماری آفس سے آپ خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور پرانا ایڈیشن نیٹ پہ اپلوڈ ہے، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اس کتاب میں پوری وضاحت ہم نے کر دی. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے اجماع جو ان کا وہ تھا مجلہ، اس میں یہ ساری خرافات ان لوگوں نے لکھا تھا. اس کا کاؤنٹر میں نے کیا تھا اپنے مجلہ میں اہل السنہ جو ہمارے ادارے سے نکلتا. ان کی جو آفس تھا نا، ہمارے آفس کے ہمارے سینٹر کے پاس ہی میں، پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں وہ، تو وہاں پہ یہ لوگ بندے اپنی آفس کھول کے رکھے تھے. وہاں سے یہ لوگ یہ ساری خرافات کرتے تھے. اس کا جواب، ان کا نوٹس ہم نے لیا اپنی میگزین میں، اپنے مجلہ میں اہل السنہ میں. اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. پھر اس کو ہم نے اپنی کتاب میں بھی جو ہے شائع کیا. تو یہ بندہ بول رہا ہے ہمارا نام لے کے مسنون رکعت تراویح میں پیش کیا. اب مسنون رکعت تراویح میں پیش کیا، شیخ البانی نے پیش کیا، ہم نے پیش کیا. اب انہوں نے خود اعتراف کیا نا، یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے پیش کیا. اور یہ شروع میں کس طرح سے بندہ بول رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا خزانہ لے کر آیا ہے کہ پورا اختلاف ختم کر دے گا، یعنی 20 کا فیصلہ ہو جائے گا. ارے بندے، ہم نے پیش کیا، شیخ البانی نے پیش کیا، ہم نے پیش کیا، تبھی تو تمہیں توفیق ہوئی اس روایت تک پہنچنے کی. ورنہ تمہاری نظر میں تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی روایت کے. فقہ پڑھنے سے اور ادھر کی خرافات پڑھنے سے فرصت ملے گی تب تو آپ حدیث پڑھیں گے. بہرحال اس کا پورا ڈیٹیل میں جواب جو تحریر ان کی ہے، اس کی جواب پورا آپ میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. تو جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، اس کتاب کا جو لیٹسٹ ورژن ہے ضرور اس کو پڑھیے. آگے بڑھتے ہیں. مگر اس کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے. اس صحیح حدیث کے اندر ایک بہت ہی مزیدار واقعہ ہے. اس واقعے کو ہم آپ کو توڑ کر بتاتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہم آپ کو وہ واقعہ پڑھ کر سناتے ہیں. فوائد ابی بکر النیسابوری کی حدیث کیا ہے، اس کی سند میں پڑھ کر سناتا ہوں. حدثني اسماعیل بن امیہ ان محمد بن یوسف ابن اخت السائب بن یزید اخبره ان السائب بن یزید قال جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الناس على ابی بن کعب وتمیم الداری رضی اللہ عنہما. اسماعیل ابن امیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کے بھانجے محمد ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے جمع کیا. حضرت صاحب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی. تو اصل نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ حدیث کس کو سنائی تھی؟ محمد ابن یوسف کو. اور محمد ابن یوسف اب یہ حدیث کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو. حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی، آئیے سنیے.
نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا۔ نمبر 2، فکان یقومان بمئۃ فی رکعۃ، ہم ہر رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ نمبر 3، فما ننصرف حتی نرى او نشک فی فروع الفجر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ بس فجر ہونے کو ہے۔ قال فکنا نقوم ب11، ہم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ ساری بات کس سے سنی تھی محمد ابن یوسف نے؟ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ اسماعیل ابن امیہ کو۔ تینوں بات پر اسماعیل ابن امیہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی چوتھی بات کہی کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے، اسماعیل ابن امیہ نے فوراً اپنے استاد محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا۔ اسماعیل ابن امیہ، روکیے ویڈیو کو۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں اور اسماعیل بن امیہ خاموش ہے، جیسے انہوں نے 11 کہا ٹوک دیا۔ اس کو ٹوکنا نہیں کہیں گے، انہوں نے سوال کیا، ٹوکا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو کریکٹ کیا، ان کو کریکٹ کرنا ہوتا تو دلیل دیتے، وہ جیسے کریکٹ کب کرتے؟ اب خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے دکھا نا، خود کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن یوسف کس سے روایت کر رہے ہیں؟ صاحب بن یزید سے، صحابی رسول سے۔ بھائی اسماعیل بن امیہ صحابی سے ملے ہی نہیں، وہ کیسے کریکٹ کریں گے؟ ہاں کیسے ٹوکیں گے وہ؟ یہ اسماعیل بن امیہ کی صحابی سے ملاقات ہی نہیں ہے، اور نہ محمد بن یوسف کے علاوہ کسی اور سے انہوں نے سنا ہے۔ یعنی صاحب بن یزید کی جو روایت ہے، اس روایت کو فرسٹ ٹائم لائف میں پہلی بار سن رہے ہیں، کس سے؟ محمد بن یوسف سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی اتھینٹک سورس سے انہوں نے ان سے صاحب بن یزید سے سنا ہی نہیں ہے۔ اگر اسماعیل بن امیہ نے اسی واقعے میں سنا ہوتا تو فوراً حوالہ دیتے کہ بھائی فلاں سورس سے تو 21 مل رہا ہے، آپ 11 کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں 21 کی جو کہانی ہے، 21 کی جو تعداد ہے، وہ ضعیف روات نے بیان کر رکھی ہے۔ اس کو وہ چیز ہے کتابوں میں، وہ روات میں ہے، لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے، ان پہ بھروسہ کیا جائے، ان پہ کوئی بنیاد بنے۔ اس لیے اسماعیل بن امیہ کوئی دلیل نہیں دے رہے، صرف پوچھ رہے ہیں کہ 11 یا 21۔ ان کا سوال ہے اپنے استاد محترم سے کہ بھائی 11 یا 21 ٹوک نہیں رہے ہیں۔ بھائی ٹوکنا ہوتا تو دلیل دیتے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ محمد بن یوسف کے استاد کی یہ بھی شاگرد ہیں، یعنی صاحب بن یزید سے یہ بھی سن کر آئے ہوئے تھے، تو ٹوکتے نا، ان سے تو نہیں سنا، اور نہ کسی ایسے بندے سے سنا ہے جو صاحب بن یزید کے شاگرد ہوتے، کیسے نہیں سنا وہ؟ بلکہ وہ تو ایسے ہی جیسے زبان سے کوئی چیز عام ہو جاتی ہے، کوئی چیز ایسے افواہ پھیل جاتی ہے، غلط فہمیاں پھیل جاتی ہے، تو آدمی کہیں انکوائری کرتا ہے، لیکن اس کو بیس نہیں بناتا ہے، اس کو دلیل نہیں بناتا، پوچھتا ہے کہ بھئی یہ بات بھی لوگ بیان کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ مطلب 11 ہی ہے یا 21؟ تو انہوں نے سوال کیا، صرف سوال کیا، ٹوکا نہیں ہے۔ یہ سوال جب اٹھایا تو میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد بن یوسف نے یہ سوال اٹھانے کے باوجود بھی اپنے بیان کو برقرار رکھا۔ انہوں نے 11 ہی اس کو چینج نہیں کیا، اور یہ کہا کہ یہ جو تم 21 کی بات کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں۔ بتائیے، اسماعیل بن امیہ کو پتا بھی نہیں ہے، اسماعیل بن امیہ کو نہیں معلوم کہ اسے یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں، اسماعیل بن امیہ کو نہیں معلوم ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ محمد بن یوسف۔ آپ سوچئے محمد بن یوسف رحمہ اللہ کا حافظہ، ضبط، معلومات کتنی وسیع ہے۔ انہیں یہ بھی خبر ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی خبر ہے کہ ہمارا ہم سبق دوسرا ساتھی کیا بیان کر رہا ہے، دونوں کی خبر ہے ان کو۔ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کو دونوں کی خبر ہے، جبکہ یزید بن خصیفہ کو دونوں کی خبر نہیں ہے۔ محمد بن یوسف کیا بیان کرے ان کو خبر ہی نہیں ہے، یہ ابھی اسماعیل بن امیہ جائیں گے ان کو بتائیں گے تب ان کو پتا چلے گا، لیکن محمد بن یوسف کو الحمدللہ دونوں کی خبر ہے، خود کیا بیان کرے یہ بھی پتا ہے، اور یزید بن خصیفہ کیا بیان کرے وہ بھی پتا ہے۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی، آپ پوائنٹ پہ غور کریں، یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں، خود 11 بیان کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسی روایت میں، بھائی اسی روایت میں ہے کہ اسماعیل بن امیہ نے جب پوچھا کہ 11 یا 21، تو محمد بن یوسف نے جواب دیا 21 تو یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں۔ مطلب یزید بن خصیفہ کا بیان ان کو پہلے سے پتا ہے، اس کے باوجود بھی کتنا یہ اپنی روایت میں کتنا پیش کر رہے ہیں؟ 11۔ یہ پوائنٹ ذرا بار بار اس پر غور کیجئے گا کہ اسماعیل بن امیہ نے جو سوال اٹھایا ہے، تو وہ سوال اٹھانے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں، یہ پتا ہونے کے باوجود بھی کتنا بیان کیا؟ 11۔ یہ پوائنٹ، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے پوری روایت میں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ محمد بن یوسف کو یہ معلوم ہے پہلے سے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں،
بلکہ انہوں نے جب ریفر کیا ان کو کہ یہ وہ بیان کرتے تو انہی کے ریفرنس پر اور انہی کے کہنے پر تو یزید اسماعیل بن امیہ ان کے پاس گئے. تو محمد بن یوسف کو پہلے سے پتا ہے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرے, پھر بھی یہ کتنا بیان کر رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں 11. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ابھی آگے بڑھ کے میں اس کو دوبارہ یہاں آپ کو لوٹاؤں گا اور یہ بات اپنی یاد دلاؤں گا. اس کو آپ ذہن پہ رکھیں گے نا تو آگے انہوں نے بہت بڑا مغالطہ دیا ہے, وہ چکنا چور ہو جائے گا, وہ مٹی میں مل جائے گا مغالطہ, اگر یہ بات آپ اپنی ذہن میں جو ہے یاد رکھیں. بات کیا ہے کہ محمد بن یوسف کو پہلے سے پتا ہے کہ 21 کو بیان کرے, بلکہ یہی بتا رہے ہیں, انفارمیشن ساری یہی دے رہے ہیں اسماعیل بن امیہ کو. اب آگے سنتے ہیں ویڈیو, آگے چلائیے. اب 21 محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا اور پوچھا 11 رکعت کے 21. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسماعیل ابن امیہ نے 8 رکعت تراویح کی بات سنتے ہی اپنے ٹیچر محمد ابن یوسف کو کیوں ٹوک دیا؟ تراویح کی نماز کس نے پڑھائی, کس نے حکم دیا, کب تک پڑھی گئی, اس میں کتنی آیتیں پڑھی گئی, یہ سب باتیں سن کر نہیں ٹوکا, لیکن ٹوکا تو 8 رکعت تراویح کی بات سن کر فوراً ٹوک دیا. 8 رکعت تراویح کی بات میں کچھ تو ڈاؤٹ ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے. جو محمد ابن یوسف کے اسٹوڈنٹ واضح کر دیں, یہ ٹوکا نہیں ہے, پوچھا ہے. آدمی جب بھی کبھی کسی کے تعلق سے کوئی بات ایسے گردش کرتی ہے, بیان کی جاتی ہے علم گلم, تو جو آدمی براہ راست ایک اتھینٹک سورس سے وہ بات سنے گا تو وہاں تو سوال کرے گا نا بھائی یہ چیز بھی بیان کی جاتی ہے. آج بھی اپنے زمانے میں ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی بات سنتے ہیں, ہاں, تو اگر کوئی بات کہیں کسی اور اعتبار سے سنی ہوتی تو ہم وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ ایسا ہے یا ایسا ہے. تو یہ انہوں نے ٹوکا نہیں, ٹوکا ہوتا تو پورا حوالہ دیتا, اور ٹوکا ہوتا تو محمد بن یوسف سرنڈر کر جاتے, لیکن ٹوکا نہیں انہوں نے, بلکہ انہوں نے تو اسماعیل بن امیہ کی معلومات میں اضافہ کیا. اسماعیل بن امیہ کو پتہ ہی نہیں کہ 21 جو انہوں نے سن رکھا ہے ادھر ادھر جو گردش کر رہی ہے تعداد, یہ کہاں سے آ رہی ہے. وہ تو محمد بن یوسف بتا رہے ہیں نا کہ یہ تو یزید بن خصیفہ نے 21 سن رکھا ہے, یہ ان کے سماعت کی غلطی ہے, یہ ان کے سننے میں جو ہے غلطی ہے, ہم نے تو 11 سنا, ہم تو 11 ہی بیان کریں گے. تو یہ ٹوکا نہیں ہے, یہ سوال اٹھایا. یعنی جو افواہ اور جو غلط بات مارکیٹ میں لوگوں نے پھیلا رکھی ہے آج کے ان لوگوں کی طرح سے, اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ 11 یا 21. لیکن اس سوال پر سوال کرتے ہوئے ان کے پاس کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے, الٹا محمد بن یوسف ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ 21 یہ جو تمہاری دماغ میں چل رہا ہے اس کا وجہ کیا ہے, انہوں نے بتا دیا. آگے بڑھتے ہیں. اسماعیل ابن امیہ نے ان کو ٹوک دیا اور کلیریفیکیشن مانگی. یہ ہو گیا حدیث کا پہلا ٹکڑا. اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا. بھائی اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے اور کسی بات میں کچھ شک ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, بولو, دوسروں سے کراس چیک کرتے ہیں, ساتھ پڑھنے والے لوگوں سے کنفرم کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ٹھیک ایسا ہی کچھ ہوا. جی ہاں, چلیے آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو یہاں پہ رکتے ہیں. یہ انہوں نے کیا کہا کہ جب ڈاؤٹ ہوتا ہے سننے میں تو ساتھ پڑھنے والوں سے کراس چیک کرتے ہیں. کیا اسماعیل بن امیہ نے کراس چیک کیا؟ نہیں. اسماعیل بن امیہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ساتھ میں کون ہم سبق ساتھی ہے. یعنی صاحب بن یزید سے سننے والا محمد بن یوسف کے ساتھ اور کون ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کہاں سے کراس چیک کریں گے؟ یہ انفارمیشن محمد بن یوسف ہی دے رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ 21 یزید بن خصیفہ نے سنا ہے. یعنی ان کے سننے میں غلطی ہے, یہ ان کی پرابلم ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم تو یہی بتا دیں. اگر یہ ہوتا نا کہ انہوں نے نہ بتایا ہوتا, یعنی 21 کون بتایا اس کی خبر نہ ہوتی محمد بن یوسف کو, اسماعیل بن امیہ خود جا کے تفتیش کرتے, سب سے گھوم گھوم کے پوچھتے, اس کے بعد میں کوئی ایک بڑی دلیل لا کے محاکمہ کرتے تو سمجھ میں آتا کہ انہوں نے کراس چیک کیا. کہاں کراس چیک کیا؟ ارے یزید بن خصیفہ کے پاس ان کا حوالہ دینے والے یہی ہیں محمد بن یوسف. کراس چیک کیا؟ یہ تو خود محمد بن یوسف بتا رہے ہیں نا. کراس چیک کرنے کی ضرورت کیا؟ یہی پورا کھول کے رکھ دیا نا. یہ کہہ رہے میں 11 بیان کرتا ہوں, وہ 21. اب کیا بات رہی کہ کراس چیک کرنے کی؟ انہوں نے جو کہا وہ 21 بیان کرتے, یہ پوچھنے کے لیے انہوں نے کہا. یہ کراس چیک کرنا کب ہوتا ہے؟ جب یہ کہتے ہیں کہ سب جو ہے 8 ہی بیان کرتے. اگر محمد بن یوسف نے یہ کہا ہوتا کہ میں بھی 8 بیان کرتا ہوں اور یزید بن خصیفہ بھی جو ہے 8 بیان کرتے ہیں, تب کراس چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ جا کے ان سے بھی پوچھو کہ کیا واقعی وہ بھی 8 بیان کرتے. لیکن محمد بن یوسف نے خود ہی کہہ دیا کہ میں 8 بیان کرتا ہوں, وہ جو ہے 20 بیان کرتے ہیں. 8 کا مطلب میں 11 بیان کرتا ہوں اور وہ جو ہے 21 بیان کرتے ہیں. تو خود ہی کہہ دیا. اب کراس چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کراس چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرورت تھی کہ آخر وہ 21 کیوں بیان کرتے, ان کے پاس کیا سورس ہے, چلو ان سے پوچھ تاچھ کیا جائے. تو وہ جو 21 بیان کر رہے تھے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے ان کے پاس گئے تھے, اور جب وہاں گئے تو رزلٹ کیا ملا؟ شک. کیا ملا؟ شک. حسیب تو مجھے لگتا ہے یہ ملا ان کو
کراس چیک کرنے نہیں گئے تھے. کراس تو انہوں نے ہی بتا دیا نا چیک کر کے, انہوں نے خود کہہ دیا نا کہ میں جو ہے 11 بیان کرتا ہوں, وہ 21 بیان کرتے ہیں. اب کراس چیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ان کے پاس گئے تھے پتہ لگانے کے لیے کہ آخر ان کے 21 کی بنیاد کیا ہے, بنیاد میں کیا ملا, انویسٹیگیشن میں کیا ملا, شک. حسب تو آگے بڑھتے ہیں. میں بتاتے ہیں. ٹوکے جانے پر محمد ابن یوسف نے اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو یزید ابن خصیفہ کا نام بتایا. کس کا؟ یزید ابن خصیفہ کا. قال لقد سمع ذلك من السائب ابن یزید ابن خصیفہ. محمد ابن یوسف نے کہا یقیناً بے شک وہ بات یزید ابن خصیفہ نے حضرت سائب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید ابن خصیفہ کا نام کیوں؟ اب رکتے ہیں. دیکھیں یہ محمد بن یوسف نے کیا جواب دیا, میں شروع میں روایت دکھا چکا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ 11 یا 21, 11 تو انہوں نے خود بیان کر دیا, اب یہ بول رہے ہیں 21 کی بات بھی پوچھ رہے ہیں, تو محمد بن یوسف نے کہا لقد سمع ذلك, یہ بات یعنی یہ سے اشارہ کیا ہے 21, کیونکہ سب سے پہلے وہی ہے, یعنی سب سے قریب وہی ہے, اور بات بھی یعنی سوال بھی اسی کے تعلق سے 21 کے تعلق ہے, اس لیے ذالکہ کا مشار الیہ 21 ہر حال میں ہوگا دونوں اعتبار سے. ایک تو یہ کہ سب سے اقرب وہی ہے, یعنی ذالکہ یہ ضمیر ہے, اور جو سب سے قریب چیز مذکور ہوتی ہے اسی طرف لوٹتی ہے. سب سے قریب کیا 21, اور دوسری بنیاد کیا ہے, سوال ہی 21 کا ہے, 8 کا سوال نہیں ہے, سوال ہی 21 کا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سائب بن یزید سے ابن خصیفہ نے جو ہے سنی, یعنی ان کو سننے میں غلطی لگی. تو یہ محمد بن یوسف کیا کہہ رہے ہیں, محمد بن یوسف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی 8 انہوں نے بھی سنا ہے, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 21 سنا ہے. اور آگے ان کا جملہ ہے نا جو اس لکھنے والے نے بالکل بیچ میں جب اسماعیل بن امیہ نے جملے معترضہ اپنا بیان کیا تو وہ آخر میں چلا گیا. اب قلت کیا میں نے 21 کا, یہ ان کا آخر میں جملہ ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. لیا محمد ابن یوسف نے, وہ اس لیے کہ محمد ابن یوسف کی طرح یزید ابن خصیفہ نے بھی صحابی حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے تراویح کی حدیث سنی تھی. محمد ابن یوسف کے کلاس میٹ اور ان کے کلیگ یعنی ساتھ میں پڑھنے والے وہ کون تھے, ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا یزید ابن خصیفہ. جی ہاں, محمد ابن یوسف نے تراویح والی حدیث جس ٹیچر سے سنی تھی اسی ٹیچر سے یزید ابن خصیفہ نے بھی تراویح کی حدیث سنی تھی. دوستو ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں. تراویح کا حکم دینے والے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تراویح پڑھانے والے کون ہیں؟ ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما. پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت سائب رضی اللہ عنہ. پھر حضرت سائب رضی اللہ عنہ سے تراویح کی یہ حدیث سننے والے کون ہیں؟ محمد ابن یوسف اور یزید ابن خصیفہ رحمۃ اللہ علیہما. اور اس کے بعد فائنلی یہ حدیث سنی کس نے؟ اسماعیل ابن امیہ نے, لیکن سن کر ٹوک دیا. دوستو آپ جانتے ہیں اسماعیل ابن امیہ کو محمد ابن یوسف نے یزید ابن خصیفہ کا ریفرنس دیا تھا. تو بس پھر آگے اسماعیل ابن امیہ نے کیا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. ریفرنس کس چیز کا دیا تھا؟ ایسا نہیں کہا تھا انہوں نے کہ بھئی میں 8 بیان کرتا ہوں, وہ بھی 8 بیان کرتے ہیں, جا کے تصدیق کر لو نا. یہ لوگ جو ہے اس میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں, یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں. محمد بن یوسف رحم اللہ نے یہ ہرگز بھی نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ میں 8 بیان کرتا ہوں ایسے یزید بن خصیفہ بیان کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی جو تم یہ کیس کی تعداد لا رہے ہو نا, یہ تعداد ان کی بیان کرتا ہے, یزید بن خصیفہ کی بیان کرتا ہے, ہماری نہیں ہے, ان کی بیان کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اسی لیے یزید بن خصیفہ کا آگے آپ جواب دیکھیں گے, انہوں کہہ رہے ہیں کہ حسب تو مجھے لگتا ہے, انہوں نے شک کے ساتھ جو ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 21 سائب بن یزید نے بیان کیا تھا. تو یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے. یہ لوگ تحریف کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے جب 8 بیان کیا, اسماعیل بن امیہ نے پوچھا تو محمد بن یوسف معاذ اللہ ان کے کہنے کے مطابق کہ ادھر جا کے کہا کہ بھئی ہم 8 بیان کرتے ہیں, ان سے بھی جا کے پوچھ لو. جھوٹ ہے یہ روایت میں کہیں بھی نہیں ہے. روایت میں یہ ذالکہ ہے. اب 21 کی بات فوراً ہے کہ محمد بن یوسف نے کہا کہ جو تم 21 کی بات کر رہے ہو نا اس کی طرف اشارہ کہ یہ 21 کون بیان کر رہا ہے؟ یزید بن خصیفہ بیان کرے. اور آگے ان کا جملہ بھی اب قلت لہذا 20, کیا میں نے 21 کہا؟ انہوں نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا, اس کو خارج کر دیا. 21 کی تعداد کو سنتے ہی خارج کر دیا کہ ہم نے 21 نہیں کہا, ہم نے 8 کہا. یہ 21 تو یزید بن خصیفہ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کیسے توڑ رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8 بیان کیا اور کہا جا کے ان سے بھی ویریفائی کر لو, وہ بھی 8 بیان کر رہے ہیں. نو نو نو, ہرگز نہیں. یہ جھوٹ ہے ان کا. سچائی ہے اس روایت میں کہ انہوں نے 8 بیان کیا. جب اسماعیل بن امیہ نے 21 کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تو ان کو بتایا کہ یہ 21 کہاں تعداد آئی ہے, یزید بن خصیفہ بیان کرتے ہیں. میں نے تو 21 نہیں کہا. کیا میں نے 21 کہا؟ پوری طرح سے 21 کی تعداد کو خارج کر دیا, ڈال دیا یزید بن خصیفہ پر. اب یہ ان کے پاس جا کے پوچھتاچھ جو ہے کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں.
کہ اسماعیل ابن امیہ نے یزید ابن خصیفہ سے پوچھا تاکہ محمد ابن یوسف کی بتائی ہوئی 8 رکعت تراویح کی بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ پتہ چل سکے۔ دوستو لیکن اب آگے کیا ہوا، یہ 8 رکعت تراویح ماننے والوں کا ہوش اڑا دے گا۔ فسألت یزید ابن خصیفہ فقال حسبت ان السائب قال 21۔ اسماعیل ابن امیہ نے کہا میں نے یزید ابن خصیفہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے 21 رکعت کہا تھا۔ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ یہاں پہ دیکھیں، اسماعیل بن امیہ کو جب محمد بن یوسف نے کہا 11 کی تعداد بیان کی، انہوں نے پوچھا بھائی 21 11 یا 21، انہوں نے کہا 21 نہیں، میں نے 21 نہیں کہا، 21 تو ابن خصیفہ بیان کریں، یزید ابن خصیفہ۔ تو اسماعیل بن امیہ ان کے پاس جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ یہ چیک کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہ بھی 8 بیان کر رہے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے جو وہ 21 بیان کرتے ہیں وہ معاملہ کیا ہے، کیا واقعی ان کو 21 پر جیسے ان کو اعتماد ہے پوری طرح سے محمد بن یوسف کو، ان کا معاملہ کیا ہے، اس لیے وہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے پوچھے تو نتیجہ کیا سامنے آتا ہے، رزلٹ کیا سامنے آتا ہے؟ رزلٹ یہ سامنے آتا ہے حسبتو، انہوں نے کہا ترجمہ کیا کہ میرا خیال ہے، حسبتو گمان، وہ شک کے اسلوب میں، شک کا لب و لہجہ وہاں دیکھنے کو ملا، جب وہاں گئے پوچھنے کے لیے تو وہاں شک کا لب و لہجہ ملا، حسبتو مجھے گمان ہے کہ انہوں نے ایسا کہا، ان کو یقین نہیں، وہ کانفیڈنس نہیں ان کے پاس جو محمد بن یوسف کے پاس تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے 21 رکعت کہا تھا۔ الحمدللہ، دیکھا دوستو، یزید ابن خصیفہ نے محمد ابن یوسف کی 11 رکعت والی بات نہیں سنی سائب ابن یزید سے، بلکہ انہوں نے 21 رکتے ہیں 11 رکعت والی بات نہیں سنی۔ بھائی جب یہ جا کے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں تو وہ اپنا گمان ظاہر کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو خارج نہیں کر رہے ہیں 11 کو 8 کو، یہ پوری کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کریں کہ وہ غلط ہے، اپنے بیان کو انہوں نے شک پہ ڈال دیا، لیکن محمد بن یوسف نے تو خارج کر دیا نا 21 کی تعداد کا، یہ تو وہ بیان کرتے ہیں، یہ کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں میرا گمان ہے، مجھے ایسا لگتا ہے 21، لیکن محمد بن یوسف پہ کوئی کلام نہیں کیا، ان پر کوئی جرح نہیں کیا، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، لیکن محمد بن یوسف سے جب بات چیت ہوئی تو محمد بن یوسف نے اپنا کتنا بیان کیا؟ اپنا بیان کیا جو ہے 11 اور 21 کے لیے نام لے لیا ان کا، یہ بیان کرتے ہیں، ان سے جا کے سمجھو، ان سے جا کے جب سمجھا جاتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ شک ملتا ہے، شک، حسبتو شک، گمان ہاتھ آتا ہے، کوئی تحقیق کوئی سچائی ہاتھ نہیں آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رکعت بتائی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ بور نہیں ہو رہے اور اس انٹرسٹنگ واقعے کا مزہ لے رہے ہیں۔ ابھی بھی اس واقعے میں دونوں یعنی 8 رکعت اور 20 رکعت دونوں کا پلہ برابر لگ رہا ہے، کیونکہ محمد ابن یوسف کا کہنا ہے کہ سائب ابن یزید نے انہیں 11 رکعت بتائی تھی، جبکہ یزید ابن خصیفہ کا کہنا ہے کہ سائب ابن یزید نے انہیں 21 رکعت بتائی تھی۔ رکتے ہیں پہ، یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پلہ برابر لگ رہا ہے، محمد بن یوسف 11 بیان کرتے ہیں، یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں، تو بھائی دونوں کا پلہ برابر لگ رہا ہے، یہ ایک راوی ہے تو یہ بھی ایک راوی ہے، برابر نہیں ہے، دونوں کا اسٹیٹس تو آپ چیک کریں، برابر کیسے؟ نمبر 1، محمد بن یوسف بالاجماع، یہ اجماع والوں کو سننا چاہیے غور سے، بہت اپنے آپ کا نام اجماع فاؤنڈیشن، ابھی قیاس فاؤنڈیشن بھی رکھ لو کبھی، بار بار جو ہے اجماع قیاس دوسروں کو کہتے پھرتے نا، تو ابھی اجماع فاؤنڈیشن ہے، کبھی یہ قیاس فاؤنڈیشن میں رکھیں گے، تو یہ جو بار بار اجماع کہتے ہیں نا، بالاجماع سے کہا بھیا محمد بن یوسف رحمہ اللہ بالاجماع سے کہا ہے، بالاجماع، اور یزید بن خصیفہ یہ بالاجماع سے کہا نہیں، ان پر جرح ابن حبان رحمہ اللہ کی جرح ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی جرح، یہ ساری ڈیٹیل میری کتاب میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان پر جرح، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ پورے کانفیڈنس میں بیان کر رہے ہیں، یزید بن خصیفہ شک میں بیان کر رہے ہیں، یزید بن خصیفہ شک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جب وہ شک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو برابر کیسے ہو گیا؟ پلہ برابر کیسے ہو گیا؟ اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کا جو بیان ہے، ان کے تمام شاگردوں نے، کسی نے بھی ان کو جیسے کہتے ہیں نا اسماعیل بن امیہ نے ٹوک دیا، ان کے شاگرد امام مالک کے ہیں جو اسماعیل بن امیہ سے بڑے ہیں، بڑے امام ہیں، 4 امام میں سے ایک آتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک نے بھی کیا سنا، انہوں نے تو نہیں ٹوکا، اتنا بڑا امام حدیث کا، انہوں نے تو نہیں ٹوکا، انہوں نے تو کوئی انکوائری نہیں کیا، تو یہ ساری چیزیں بتاتی کہ ان کا پلہ بھاری ہے محمد بن یوسف کا، یزید بن خصیفہ کا پلہ بھاری نہیں، جو محمد بن یوسف محمدی سند بھاری ہے، یزیدی سند بھاری نہیں ہے۔ آگے
لیکن دوستو اگر اب تک کے پورے واقعے پر غور کیا جائے تو آپ کو یزید ابن خصیفہ کا 21 رکعت بتانا زیادہ صحیح لگے گا محمد ابن یوسف کے مقابلے میں. ذرا سوچئے کیسے. رکتے ہیں, یہ اب بتا رہے ہیں زیادہ سے کیوں زیادہ صحیح لگے گا بھائی, لاجک ان کے دیکھیے. یہ کہتے ہیں یزید ابن خصیفہ نے جو 21 بیان کیے وہ زیادہ صحیح لگے گا. کیوں زیادہ صحیح لگے گا سنتے ہیں. وہ ایسے, پہلی بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول, یعنی صحابہ اکرام تمام کے تمام عادل ہیں, سچے ہیں, وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صائب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح والے واقعے میں ایک کو 11 رکعت اور دوسرے کو 21 رکعت بتائی ہیں, جس کا مطلب ہے تراویح کی رکعت دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح بتا رہا ہے. دونوں صحیح نہیں ہو سکتے دلیل کی روشنی میں. دوسرا پوائنٹ, یزید ابن خصیفہ کی بات محمد ابن یوسف کے مقابلے میں صحیح ہے, یقیناً صحیح ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ابن یوسف کے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ نے محمد ابن یوسف کو 8 رکعت بتانے پر ٹوک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل ابن امیہ کو تراویح 20 رکعت ہے, اس کا نالج تھا, علم تھا. اگر نالج نہیں ہوتا تو کیوں ٹوکتے. تیسری بات کہ محمد ابن یوسف نے رکتے ہم نے کہا تھا, یہ انہوں نے شروع میں کہا نا کہ دونوں کا پلڑا جو ہے برابر دکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ بھئی 3 وجہ سے میں نے واضح کیا کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کا پلڑا بھاری ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یزید بن خصیفہ کا پلڑا بھاری ہے. اب انہوں نے کیا نقطہ پیش کیا, انہوں نے یہ نقطہ پیش کیا کہ اسماعیل بن امیہ نے محمد بن یوسف کو ٹوکا, یزید بن خصیفہ کو نہیں ٹوکا. اللہ کے بندے, محمد بن یوسف کو بھی نہیں ٹوکا. اسماعیل بن امیہ نے محمد بن یوسف سے پوچھا, کیا پوچھا کہ 11 21. اب یہ 21 کے نام پر 21 کی تعداد سن کے محمد بن یوسف ہی تو یہ ریفر کر رہے ہیں ان کو, تو ان کو ٹوکنے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو محمد بن یوسف نے بتا دیا نا کہ وہ 21 بیان کرتے ہیں. بھائی ان کو تو پہلے سے پتا ہے نا کہ محمد بن یوسف جو ہے 11 بیان کیا, اور یزید بن خصیفہ ان کے پاس آنے سے پہلے اسماعیل بن امیہ یزید بن خصیفہ کے پاس پہنچتے ہیں, اس سے پہلے ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بیان کرے گا, 21 بیان کرے گا. وہ تو 21 کیوں بیان کرتے ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے, ان کو کتنا کانفیڈنس ہے, یہ ڈال پڑتال کرنے کے ان کے پاس گئے تھے نا. تو جب ان کے پاس جاتے ہیں اسماعیل بن امیہ تو بات وہی, یعنی محمد بن یوسف نے جو کہا تھا وہی سچ نکلتی ہے. اب ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ, یا وہاں کوئی اور سوال یا کوئی اور بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. محمد بن یوسف نے جو کہا تھا وہ بات وہاں سچ نکلی نا. یعنی جو محمد بن یوسف نے کہا کہ وہ 21 بیان کرتے ہیں, حقیقت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 21 لگتا ہے, تو وہاں ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے, یا وہاں کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے. انہوں نے جو کہا کہ ان کا پلڑا بھاری نہیں بلکہ کمزور ہے. کیونکہ وہاں جب وہ, اچھا ایک پوائنٹ کیا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے. بھائی ایک آدمی خود کہہ رہا مجھے شک ہے, خود کانفیڈنس نہیں, تو کیا ضرورت ہے وہاں ٹوکنے کی. تو وہ پلڑا بھاری نہیں بلکہ وہ پلڑا کمزور ہونے کی دلیل ہے. آگے بڑھتے ہیں. اپنے سپورٹ میں کراس چیک کرنے کے لیے جس یزید ابن خصیفہ کا نام بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو, اسی یزید ابن خصیفہ نے محمد ابن یوسف کے اگینسٹ ان کے خلاف 21 رکعت پتہ ہونے کی بات بتا دی. چوتھا پوائنٹ, دیکھو یہ شخص دیکھیے کتنا بڑا مغالطہ دے رہا کہ کراس چیک کرنے کے لیے گئے تھے. یہ غلط ہے, کراس چیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. کراس چیک تب کیا جاتا ہے نا کہ جب کسی نے کوئی بات بیان کی اور اسی سیم سے اسے کسی اور نے سنا ہے, تو اس کی بیان کردہ بات کو چیک کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ محمد بن یوسف نے ہی بیان کر دیا کہ وہ 21 بیان کرتے. اگر اسماعیل بن امیہ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بیان کرتے ہیں, جیسے ان کے استاد ہے نا محمد بن یوسف, انہوں نے 11 بیان کیا, 11 بیان کر کے کہانی کچھ نہیں ہوئی, انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا ہوتا, 11 بیان کر دیتے. اب اسماعیل بن امیہ جاتے ان کے پاس بھی چیک کرنے کے لیے, انہوں نے 11 بیان کیے, 21 بیان کیے, تو 21 میں کسی کا نام نہیں لیتے, پھر ان کے پاس گئے ہوتے, تب آپ کہتے ہیں کراس چیک. لیکن ان کے پاس جانے کی وجہ کون بن رہا, محمد بن یوسف. یعنی ان کے پاس کراس چیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ جو انفارمیشن محمد بن یوسف نے دی تھی اس کو ویریفائی کرنے کے لیے گئے تھے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ نہیں گئے تھے کہ بھئی چلو ان کا بیان صحیح ہے کہ نہیں. یعنی انہوں نے جو 8 بیان کیا, بلکہ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ یزید بن خصیفہ 21 بتاتے ہیں, تو یہ چیک کرنے کے لیے ان کے پاس گئے کہ بھئی وہ 21 بتاتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں, کیوں بتاتے ہیں. تو جس چیز کو چیک کرنے کے لیے گئے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں نکلا. محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے
کہا ہم 11 بتاتے ہیں، 21 وہ بتاتے ہیں. یہ معلومات، یہ انفارمیشن لے کے اسماعیل بن امیہ ان کے پاس پہنچے، ان کے منہ سے وہی بات نکلی، 21 کی بات نکلی. تو اس میں جو ہے کراس چیک کی بات کہاں سے آ گئی؟ 21 بتایا تھا، 21 انہوں نے کہا، بس اس میں ایک چیز اضافہ کیا ہوا، شک. ان کے پاس یقین نہیں. محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے اپنے 11 پہ پورا یقین ظاہر کیا، لیکن وہاں یقین نہیں. فرق کتنا دکھتا بھائی؟ محمد بن یوسف اور یزید بن خزیفہ میں فرق کیا ہے؟ محمد بن یوسف کے پاس یقین ہے، یزید بن خزیفہ کے پاس شک ہے. تو یہ کراس چیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ جو انفارمیشن، جو معلومات خود محمد بن یوسف نے اسماعیل بن امیہ کو دی تھی، وہی معلومات کی بنا پر وہاں پہ گئے تھے کہ دیکھیں ان کا کیا معاملہ ہے. آگے اسماعیل ابن امیہ نے جب یزید ابن خصیفہ سے 21 رکعت سنی تو یزید ابن خصیفہ کو بالکل بھی نہیں ٹوکا، بلکہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے. پانچواں پوائنٹ حضرت رکتے یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ٹوکا. میں واضح کر چکا ہوں کہ ٹوکنے کی ضرورت کیا ہے یا بولنے کی ضرورت کیا ہے. بھائی وہ تو پہلے سے ان کو پتا تھا نا کہ 21 بولتے ہیں، وہی تو چیک کرنے کے لیے گئے تھے 21 بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں. تو وہاں جب گئے تو انہوں نے بھی 21 کا، محمد بن خصیفہ نے، محمد بن یوسف نے کہہ دیا تھا کہ وہ 21 کہتے ہیں. وہی بات وہاں سچ نکلی کہ واقعی وہ 21 کہتے ہیں، لیکن 21 کہنے میں انہوں نے حسب تو کہا، گمان ظاہر کیا. پھر اب یہ ساتھ میں کیا بولتے ہیں، اسماعیل بن امیہ کو یقین ہو گیا. کیا یقین ہو گیا؟ یقین ہو گیا کہ وہ جو ہے 21 رکعت تراویح. یہ کہاں سے بول لو بھائی؟ یہ کہاں روایت میں ہے کہ یقین ہو گیا ان کو؟ ہر کسی یقین نہیں ہوا ان کو. اسماعیل بن امیہ کو کدھر سے یقین ہو گیا؟ کہاں سے ان کو پتا چل، کیسے تم کو پتا چل گیا کہ ان کو یقین ہو گیا؟ ارے بھائی وہ محمد بن یوسف سے سن رہے ہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں، وہ شک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ شک جو آج بھی کوئی بھی دو آدمی ہو، ایک یقین کے ساتھ بیان کرنے کا آدمی اس پہ بھروسہ کرے گا کہ جو شک کے ساتھ بیان کرتا ہے اس پہ بھروسہ کرے گا. سیاق تو یہ کہتا ہے کہ اسماعیل بن امیہ کو محمد بن یوسف کی بات پر یقین ہے، نہ کہ جو ہے یزید بن خصیفہ پر. لیکن یہ دیکھیے معاملہ بالکل الٹ رہے ہیں. یزید بن خصیفہ کے پاس یقین کرنے والی چیز ہے کیا؟ آپ بتائیں تو کون سی بنیاد ہے، کون سی اضافی چیزیں یقین کریں گے؟ محمد بن یوسف کے پاس کانفیڈنس ہے، یقین ہے جس پر یقین کیا جائے. ان کے پاس شک ہے، شک پہ کون یقین کرے گا؟ آگے بڑھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے 8 رکعت تراویح بیان کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی راوی ہے، وہ ہے محمد ابن یوسف. اور یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلے آدمی سے غلطی ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ حضرت عمر رکیے. یہ بندہ یہاں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یزید، صاحب بن یزید سے ایک ہی 8 رکعت تراویح بیان کرنے والے ایک ہی ہیں، محمد بن یوسف، اور انہی سے 20 یا 21 بیان کرنے والے کئی ہیں. کوئی نہیں ہے، یزید بن خصیفہ اکیلا ہے. صاحب بن یزید سے 21 بیان کرنے والا یزید بن خصیفہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ صاحب بن یزید سے 21 یزید بن خصیفہ کے علاوہ کسی اور نے بھی بیان کیا ہے. ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ شخص ڈنڈی مار رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت تراویح بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں. کئی لوگ ایک ساتھ. ادھر ہیں کئی لوگ بھائی، کئی لوگ ہیں. کہاں کئی لوگ؟ ایک ہی ہے، یزید بن خصیفہ، باقی کوئی نہیں ہے. وہ سب منقطع روایات ہیں جن کا کوئی اننون لوگ ہیں، جن کا کوئی سر پر نہیں. منقطع روایت کو بیان کر کے کئی لوگ بیان کر، کہاں بیان کرتے ہیں؟ ان کی ملاقات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیان کرتے ہیں، وہ سب بے بنیاد مردود روایات ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہے. چلیں آگے. ایک ہی وقت میں غلطی کرے، پریکٹیکلی ایسا پوسیبل نہیں ہے. خیر، اب چلتے ہیں حدیث کے آخری ٹکڑے کی طرف جو سب سے زیادہ رکتے یہاں پہ رکتے ہیں. انہوں نے دیکھیے، انہوں نے یہاں پہ کہا کہ محمد بن یوسف اکیلے ہیں اور یزید ابن خصیفہ کے ساتھ کئی لوگ. کہاں ہیں کئی لوگ؟ بتایا بندے نے، کدھر ہیں کئی لوگ؟ کہاں ہیں؟ اکیلا ہی نا ادھر بھی. یزید ابن خصیفہ کے ساتھ کون ہے بیان کرنے والا اور جو 21 بیان کرتا ہے؟ صرف تنا محمد بن یوسف ادھر اکیلے، وہ بھی ادھر اکیلے، دونوں اکیلے. جبکہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ یقین کے ساتھ بول رہے ہیں، بالاجماع ثقہ ہیں، اور ان کے شاگردوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے استادات کو بیان کرنے پر. اور یہ یزید بن خصیفہ اکیلے ہیں، 21 بیان کر رہے ہیں، اور یہ 21 بیان کرنے میں خود ان کو شک ہے. آگے بڑھتے ہیں. زبردست اور ہوش اڑا دینے والا ہے. جی انشاءاللہ غور سے سنیے دوستو. محمد ابن یوسف نے کہا او قلت ل21، بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً 21. دیکھا دوستو. رکیے. یہ شخص یہاں پہ صریح غلط بیانی کر رہا ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ میں بھی کہتا ہوں 21،
یعنی یہ کہانی بنا رہے اسکرپٹ ان کی اسکرپٹ یہ ہے کہ اسماعیل بن امیہ جب گئے یزید بن خصیفہ سے پوچھا، انہوں نے جب 21 کہا تو واپس آ کے محمد بن یوسف کو بتایا تو 21 مان گئے. جھوٹ، سراسر غلط بیانی، یہ ہے ہی نہیں واقع میں. ارے بھائی محمد بن یوسف سے سنا، اس کے بعد یزید بن خصیفہ سنا، اس کے بعد محمد بن یوسف کے پاس نہیں آئے اسماعیل بن امیہ. نو ادھر نہیں آئے، ضرورت بھی نہیں آنے کی. اور ذرا سنیں، یہ شخص اسکرپٹ بنا رہا. کیا میں نے شروع میں ایک چیز کہا تھا نا، بار بار دہرا کے کہا تھا کہ ذرا اس کو یاد رکھیے گا، آگے میں اس کو آپ کے سامنے یاد دلاؤں گا. وہ بات کیا تھی پھر دہراتا ہوں. بات یہ تھی کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا نا کہ یزید بن خصیفہ کتنا بیان کرتے ہیں، 21. جب پہلے سے پتا تھا، بلکہ انہیں کے بتانے پر تو گئے تھے نا اسماعیل بن امیہ ان کے پاس، یزید ابن خصیفہ کے پاس انہی کے کہنے پر گئے تھے. جب ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یزید بن خصیفہ کتنا بیان کریں 21، اس کے باوجود بھی کتنا بیان کیا 11. جب ان کو پہلے سے پتا تھا تو اسماعیل بن امیہ کے کہنے پہ کیوں 11 بدل دیں گے؟ بھائی ایک آدمی سوچے، کون سی لاجک ہے، کون سی منطق ہے، کیوں یہ اپنا بیان چینج کر دیں گے جب ان کو خود پتا ہے کہ یزید بن خصیفہ 21 بیان کرتے ہیں. اسماعیل بن امیہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا انفارمیشن اسماعیل بن امیہ کو پہلے محمد بن یوسف ہی دے رہے. اس لیے محمد بن یوسف کو اسماعیل بن امیہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بتائیں. بھائی انہوں نے تو ان کو بتایا تو جا کے ان کو پوچھا، اب ان کو کیا آگے بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں کچھ اور بیان کرتے کیے ہوتے تو آگے بتاتے، سمجھ میں آتا. لیکن جو محمد بن یوسف نے کہا وہی بات وہاں انہوں نے بیان کیا 21. اب ان کو آگے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ شخص یہاں پہ یہ بہت، یعنی واقعے میں بہت بڑا یہ مغالطہ ہے کہ یہ محمد بن یوسف کی طرف صریح بہتان، یہ صریح بہتان اور غلط چیز کی منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے 21 مان لیا. ہرگز نہیں، محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے 21 نہیں مانا. اس کی میں ایک بہت اہم دلیل ابھی آپ کو دوں گا امیج کی شکل میں، آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. لیکن تھوڑا سا اور ان کی بات سن لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. محمد ابن یوسف نے کیا کہا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو 11 رکعت بتایا تھا، لیکن اسماعیل ابن امیہ کے ٹوکنے اور پھر یزید ابن خصیفہ سے کراس چیک کرنے کے بعد محمد ابن یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے مان لیا کہ 11 رکعت نہیں بلکہ یقیناً ڈیفینیٹلی رکعت 21 ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح. اب فوائد ابو بکر النیسابوری سے صاف طور پر معلوم پڑ رہا ہے کہ محمد ابن یوسف نے رک جائیں یہاں پہ، میں ذرا اس کو دکھائیں جو میں نے ورڈ فائل بھیجا تھا، ذرا میں گزارش کروں گا ذرا اس کو دکھائیں. میں تھوڑا سا اس میں سمجھاتا ہوں دوبارہ تاکہ بات کھل جائے. شروع میں نے جو حدیث دکھائی تھی اس کو ذرا ڈسپلے کریں تاکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ آ کے واپس بتایا پھر انہوں نے رجوع کر لیا، اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے کھول دیں. اگر کوئی ایشو ہے تو آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں اسکرین پر ہے، اس میں یہ جو ہے نا آگے اوقلت، یہ سوالیہ ہے. اوقلت جیسے قرآن میں اولم یرو، اولم یرو جیسے قرآن میں ہے کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ ایک جو ہے سوالیہ جملہ ہے. یہ اولم یرو کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، اس طرح کیا ہے کہ اوقلت لہدا شرین، کیا میں نے جو ہے 21 کی بات کہی ہے. تو یہ جو میں نے جو ہے ہرے کلر سے جو میں نے دکھا یہ شو کیا ہے، گرین کلر جو ہے یہ پورا سینٹنس ہے ان کا محمد بن یوسف کہتے ہیں سمع ذلک من صاحب بن یزید بن خصیفہ اوقلت لہدا وعشرین، یہ پورا ان کا جملہ ہے. اب یہ بیچ میں جو ریڈ کلر میں ہے یہ اصل میں یہ اسماعیل بن امیہ اپنے شاگرد ابن جریج کو سنا رہے ہیں. ابن جریج کو جب سنا رہے ہیں تو ابن جریج کو سناتے ہوئے یہ محمد بن یوسف کی بات نقل کر کے بیچ میں رک کے یہ بولتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے جو بات کی تھی میں جا کے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا میرا خیال ہے. اور پھر قال محمد نے کیا کہا اوقلت لہدا عشرین، کیا میں نے 21 کہا تھا، کیا میں نے 21 کہا تھا، میں نے تو جو ہے 8 ہی کہا تھا. تو اس میں یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو انہوں نے رجوع کر لیا، ہرگز رجوع نہیں کیا. حتیٰ کہ اگر اس کی کہانی مان بھی لیں اس بندے کی، اس کی کہانی مان بھی لیں کہ واپس آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اسکرپٹڈ ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں. روایت میں ایسا ہرگز نہیں کہ اسماعیل بن امیہ یزید بن خصیفہ کے پاس گئے تو واپس آ کے محمد بن یوسف کو، ایسا نہیں ہے. یہ اصل میں بیچ میں جملے معترضہ ہے، یہ اصل میں جو ہے رک کے ابن جریج کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو یزید بن محمد بن یوسف نے جو کہا وہ میں جا کے ان سے پوچھا، پھر جو ہے ان کے پورے کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے پورے جواب کو. اوقلت لہدا وعشرین، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آ کے ان سے پوچھا. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے،
کہ یزید بن خصیفہ سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد واپس آئے اور محمد بن یوسف کو بتایا کہ ہاں بھائی وہ تو جو ہے ایسا کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا کہا؟ قال محمد اوا قلت لإحدى عشرین. ان کا جواب کیا ہے کہ ہاں میں بھی جو ہے 21 کہتا ہوں. کیا اوا قلت کیا میں نے 21 کہا تھا؟ یہ ان کا سینٹنس تو یہ اگر مان بھی لو تو ڈانٹ رہے ہیں. کیا میں نے 21 کہا تھا؟ میں نے تو کیا رکھا تھا نا, میں نے 21 کہاں کہا تھا؟ تو ان کی اسکرپٹ جو اسکرپٹڈ کہانی وہ مان بھی لا تو بھی محمد بن یوسف کا رجوع ثابت نہیں ہوتا. یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے 11 کو چھوڑ دیا 21 مان لیا, بلکہ یہ اوا قلتو ہے. یہ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کیا میں نے ایسا کہا. یہ استفہام ہے ان کا. یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا, انہوں نے 21 مان لیا ہو, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اب میں 21 مانتا ہوں, وہ سوال کرے اوا قلتو لإحدى عشرین. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میں گزارش کروں گا کہ وہ جو امیج میں نے بھیجی تھی وہ ذرا یہاں پہ لائی جائے. یعنی محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے رجوع نہیں کیا, ان کی جو کہانی ہے نا رجوع نہیں کیا. اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رجوع نہیں کیا. اس کی ایک اور بہت ہی واضح دلیل, ذرا وہ امیج لائیں تو اس سے ذرا غور سے سنیے. جو حضرات بھی سنیں ذرا غور سے سنیے. یہ بہت ہی واضح دلیل میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں کہ انہوں نے جو کہانی بنائی ہے, ان کی جو اسکرپٹ ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے, وہ بنائی ہوئی ہے, اسکرپٹڈ ہے. ان کا پورا واقعہ جو بیان کر رہے ہیں اس اسکرپٹ کی پوری پول کھل جائے گی. یہ جو میں آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کر رہا ہوں, یہ جو آپ کے سامنے پوری حقیقت پیش کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے بعد میں رجوع کر لیا. کتنا رجوع کر لیا؟ وہ یہ مان گئے 21. اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں, اگر اس میں ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی اس بات میں, یہ ذرا یہ جو امیج آپ کے سامنے دکھ رہی ہے ذرا غور سے دیکھیں, اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. اس میں ہے کیا؟ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ محمد بن یوسف سے کتنے لوگ یہی بات بیان کر رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 لوگ بیان کر رہے ہیں. داؤد بن قیس ایک ہیں لیکن ان کی روایت ثابت نہیں ہے. یہ 7 لوگ بیان کر رہے ہیں. امام مالک, اسماعیل بن امیہ, اسامہ بن زید, اسماعیل بن جعفر, عبد العزیز, یحییٰ بن سعید القطان اور محمد بن اسحاق. اتنے سارے لوگ. اگر محمد بن اسحاق نے 13 کہا ہے اور اس کا بھی خود احناف نے کہہ رکھا ہے کہ ان کی مراد جو ہے 11 ہے, انہوں نے سنت کو بھی شامل کر لیا ہے, لیکن اگر ان کو ہم چھوڑ بھی دیں تو بھی تعداد کتنی بنتی ہے جو ہے اسماعیل بن امیہ کو بھی چھوڑ دیں تو بھی تعداد کتنی 1 2 3 4 5, یعنی 5 بہت بڑے بڑے لوگ. امام جس میں کون ہے, کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ اور یحییٰ بن سعید القطان, یہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ, کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. یہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں. کون؟ امام مالک رحمہ اللہ, یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ. اگر محمد بن یوسف نے رجوع کر لیا ہوتا تو ان کے تمام شاگرد کیوں یا 11 بیان کرتے جا رہے ہیں بھائی؟ آپ سوچیں کہ محمد بن یوسف نے اگر رجوع کیا ہوتا, ان کی اسکرپٹ اگر صحیح ہوتی تو محمد بن یوسف نے رجوع کر لیا ہوتا تو امام مالک کو پتا نہیں رجوع کا, یحییٰ بن سعید القطان کو پتا نہیں, جو حدیث کے ماہر ہیں, جو حدیث اور اس کی طرق اور اس کی تمام نزاکتوں سے ماہر ہیں, حدیث کے سمندر میں, سند کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا رجوع کا. تو ان کے سارے شاگردوں کا یہ بالاتفاق یہ بیان کرنا کہ محمد بن یوسف نے 11 بیان کیا ہے, یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ان کی بنائی ہوئی کہانی غلط ہے. اگر محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے رجوع کیا ہوتا تو محمد بن یوسف کے شاگرد امام مالک بھی کہتے 21, ان کے بہت بڑے شاگرد یحییٰ بن سعید القطان بھی کہتے 21, لیکن اتنے بڑے بڑے شاگرد جو حدیث جو معمولی روایت نہیں ہے, اسماعیل بن امیہ کی طرف سے صرف وہ راوی نہیں ہے بلکہ یہ اتنے بڑے امام ہیں حدیث کے, بہت بڑے, بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو حدیث کے امام ہے, فقہ کے بھی امام ہے, ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ. اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے پوری زندگی 11 ہی پر عمل کیا ہے. اتنا بڑا امام جو حدیث کا امام ہے, فقہ کا جو ہے امام ہے, اختلاف کا علم ہے, سب کچھ پتا ہے امام مالک رحمہ اللہ. اس کے باوجود بھی امام مالک, یحییٰ بن سعید القطان, عبد العزیز, یہ سارے اور امام مالک کے جو بڑے بڑے محمد بن یوسف کے جو کبار شاگرد ہیں, بڑے بڑے شاگرد جو اہم شاگرد ہیں, وہ سب کتنا مان رہے ہیں
کہ ہمارے استاد نے 11 بنایا. آپ سوچیں کہ اگر وہ پلٹی کھا گئے ہوتے, رجوع کر لیے ہوتے, تو ان کے جو اہم شاگرد ہیں, بڑے بڑے شاگرد ہیں, ان کو خبر نہیں ہوتی, ان کو خبر نہیں ہوتی. تو امام محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے بڑے بڑے شاگردوں کا, امام مالک جیسے ائمہ اور امام یحییٰ بن سعید القطان جیسے حدیث کے ماہر جو جرح و تعدیل کے امام ہیں, اتنے بڑے بڑے ائمہ کا اپنے استاد سے 11 نقل کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کے استاد نے 11 غلط نہیں بیان کیا ہے. ورنہ یاد رکھیں, یحییٰ بن سعید القطان صرف محدث نہیں ہے, وہ جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں, وہ روات پہ کلام کرنے والے ہیں, وہ دیگر بہت سارے روات جو ان کے استاد نہیں, ان کے شاگرد نہیں, ان کا وہ ڈیٹا بتا دیتے ہیں, اور اپنے استاد کی خبر نہیں ہوگی کہ انہوں نے غلطی بیان کیا. اور امام مالک رحمہ اللہ تو وہ امام ہے جو صاف ستھرے روات ہی سے نقل کرتے تھے. وہ بہت سارے جو 2 نمبر کے لوگ ہوتے تھے, ایسے لوگوں سے دوری رہتے تھے وہ. اور امام مالک رحمہ اللہ جو چھان پھٹک کرنے والے, اتنے محتاط امام, وہ اپنے استاد سے نقل کریں گے تو یہ غلط بات نقل کریں گے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ جو پورا ڈیٹا ہے, یہ جو پورا ریکارڈ ہے امام محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے شاگردوں کا, کہ وہ سب کیا اتنا بیان کر رہے ہیں, 11 بیان کر رہے ہیں. تو امام محمد بن یوسف کے شاگردوں کا, اور وہ بھی بڑے بڑے شاگرد امام مالک, یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ جیسے شاگرد, ان شاگردوں کا بھی اپنے استاد امام محمد بن یوسف سے 11 ہی نقل کرنا, یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد بن یوسف نے 11 ہی بیان کیا, اسی پر ڈٹے رہے, اسی پر ان کو کانفیڈنس تھا. 21 کی تعداد محمد بن یوسف نے نہیں بیان کی, یہ یزید بن خصیفہ نے بیان کی ہے, اور اس پہ ان کو شک بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی بات 11 نکال کر روایت کرنے والے بہت ہیں, اور وہ ثابت بھی ہے. لیکن یزید ابن خصیفہ کی بات آگے نہیں بڑھی. وہ 2 راوی ملتے ہیں ان سے روایت کرنے والے, اور وہ ثابت بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ سند آگے بڑھتی ہوئی نہیں دکھتی ہے. لیکن یہ جو محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی جو روایت ہے, الحمدللہ کبار محدثین کی زبان پر وہی روایت ہے, وہی تعداد ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد بن یوسف نے 11 ہی بیان کیا, انہوں نے کبھی رجوع نہیں کیا. یہ رجوع والی بات یہ اجماع فاؤنڈیشن والوں کی بنائی ہوئی اسکرپٹ ہے, ان کی کہانی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو 11 رکعت بتایا تھا, لیکن اسماعیل ابن امیہ کے ٹوکنے اور پھر یزید ابن خصیفہ سے کراس چیک کرنے کے بعد محمد ابن یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, اور انہوں نے مان لیا کہ میں پیچھے واضح کر چکا ہوں کہ نہ تو ٹوکا ہے نہ کراس چیک کیا. انہوں نے سوال کیا ہے, محمد بن یوسف نے جو انفارمیشن دی اسی کو لے کے وہ آگے بڑھے. یہ کراس چیکنگ نہیں ہے, نہ ٹوکنا ہے نہ کراس چیکنگ ہے. پوری وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں. آگے 11 رکعت نہیں بلکہ یقیناً ڈیفینیٹلی رکعت 21 ہیں, یعنی 20 رکعت تراویح. اب فوائد ابو بکر النیسابوری سے صاف طور پر معلوم پڑ رہا ہے کہ محمد ابن یوسف نے اپنے قول 11 رکعت سے رجوع یعنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہوئے مان لیا تھا کہ صحیح تعداد. یہ کتنا بڑا جھوٹ, کتنا بڑا فراڈ, کتنا بڑا مغالطہ. لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت. اتنا بڑا مغالطہ کہ محمد بن یوسف نے رجوع کر لیا. اس رجوع کی خبر امام مالک کو تو نہیں ہے, اس رجوع کی خبر یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کو نہیں ہے, اس رجوع کی خبر اسامہ بن زید کو نہیں ہے, اس رجوع کی خبر اسماعیل بن جعفر کو نہیں ہے, اس رجوع کی خبر محمد بن اسحاق کو نہیں ہے. یہ لوگ کہاں تھے بھائی؟ رجوع کر لیا. یہ رجوع والی بات اجماع فاؤنڈیشن کی طرف سے بنائی گئی ہے, ان کی طرف سے یہ اسکرپٹ تیار کی گئی ہے. حقیقت میں کوئی رجوع جو یہاں پہ نہیں ہے, بلکہ یہ روایت جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت پہلے واضح کر دیا کہ یہ روایت تو فیصلہ کر رہی ہے محمد بن یوسف ہی کی بات پہ اعتماد کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ بیان کیا ہے, جبکہ یزید بن خصیفہ کو شک ہے, اس لیے ان کی بات پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 20 رکعت تراویح کی نماز یہ ہے. دوستو اس واقعے سے ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہوا جس کی طرف ہم آپ کا دھیان چاہتے ہیں, وہ یہ کہ دونوں ہی محمد ابن یوسف اور یزید ابن خصیفہ ریلائبل نیریٹرز ہیں. اس واقعے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دونوں کے بیچ کا اختلاف ختم ہو گیا اور دونوں ہی 20 رکعت تراویح پر متفق ہو گئے. اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ بھی سراسر غلط بیانی ہے بھائی. جب رجوع ثابت ہی نہیں ہے تو ایک کہاں سے ہو گئے؟
बल्कि इस वाक़े से ये पता चलता है कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया यजीद इब्न खुज़ैफा के बयान को। मोहम्मद बिन यूसुफ ने खारिज कर दिया, उसको नहीं माना। और वो अपने शागिर्दों को मोहम्मद बिन यूसुफ कितना बताते थे? 11 ही बताते थे, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बताते थे। जबकि यजीद बिन खुज़ैफा शक में पड़ गए। जब उनसे इस्माइल बिन उमैया गए पूछने तो शक में पड़ गए। तो उनका शक में पड़ना ये इस बात की दलील है कि असल तादाद कितनी है? असल तादाद है 11, और 21 वाली तादाद उनके हाफिजे की कोताही है, उनके समात कुव्वते समात की कोताही है। आप कोई आदमी कुछ कहता है, सामने वाला कुछ का कुछ आदमी सुन लेता है, किसी के सुनने में गलती हो सकती है, तो ये उनके सुनने में गलती है, उन्होंने गलत सुना, ये उनका मसला है, उनके जहन की कोताही है। मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह ने जो बयान किया वो बिल्कुल सच है। ये चीज इस वाक़े से सामने आती है, और सबसे पहले शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने यही बात तो दुनिया के सामने रखी। अब उससे लोग घबरा गए तो ये कहानी बना रहे, रवायत को उलट पलट रहे हैं, ताकि किसी तरह से ये जो अहले हदीस के हक में थी रवायत, ये हमारे हक में बन जाए। इसको उलट, सबसे पहले अहले हदीस पेश कर रहा है, और ये उसको उलट पलट करके करेक्शन करके उसको और अपने हक में उसको बयान करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। पता चला 8 रकात बयान करने वाले मोहम्मद इब्न यूसुफ ने अपनी गलती जानने के बाद 20 रकात तरावी है ये मान लिया, मगर फिर अहले हदीस के लोग आज भी फिर रुकते हैं, फिर वही झूठ दोबारा कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने अपनी गलती जानने के बाद मान लिया। हर किस नहीं, उनको अपनी गलती नहीं, बल्कि यजीद इब्न खुज़ैफा की गलती पता थी। उनको अपनी सेहत पर यकीन था कि मैं सही बयान कर रहा हूं, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, यजीद इब्न खुज़ैफा को गलत कहा उन्होंने। अगर यजीद इब्न खुज़ैफा इनकी नजर में गलत ना होते तो ये मोहम्मद बिन यूसुफ ये जानते हुए कि वो 21 बयान कर रहे हैं, ये भी कितना 21 बयान करते, लेकिन नहीं, इन्होंने 11 बयान किया, और यजीद इब्न खुज़ैफा के बयान को जानने के बावजूद भी 11 बयान किया। पता चला कि ये उसको गलत बोल रहे हैं, रुजू उनकी बात यजीद इब्न खुज़ैफा की बात नहीं मानने, बल्कि उसको मबनी पर गलत करार दे रहे हैं, और उस बात की गलती में, इनके गलत मानने में इब्न खुज़ैमा का गुमान भी तायद कर रहा है कि जब उनसे पूछा जाता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बात करते, गुमान जाहिर करते। इसका मतलब उनका गलत होना यही दुरुस्त है। और सही बात क्या है? मोहम्मद बिन यूसुफ की यही वजह है कि अहले हदीस हजरात इस वाक़े से, और इस तरह की और भी रवायतें, मुअत्ता में रवायत, कई जगह रवायतें, मोहम्मद बिन यूसुफ के सिर्फ एक ही शागिर्द नहीं है, और भी कई शागिर्द हैं, सारे शागिर्दों ने जो बयान किया, जो सही रवायतें साबित शुदा है, मोहम्मद बिन यूसुफ के शागिर्दों से जितनी भी रवायतें साबित शुदा है, तमाम रवायात में 11 ही की बात है। तो यही बात अहले हदीस मानते हैं। अहले हदीस ने, अगर इसमें रुजू की बात होती तो सबसे पहले अहले हदीस को, बल्कि अहले हदीस से पहले इमाम मालिक मानते। हम आज के इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी अहले हदीस, हमसे पहले जो हमारे पुराने अहले हदीस, वो मानते इस बात को। अगर मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह ने रुजू किया होता, इस रुजू को इस बात को इमाम मालिक बयान करते, यहया बिन सईद अल-क़त्तान बयान करते, इस्माइल बिन जाफर बयान करते, अब्दुल अजीज बयान करते, वो जो बड़े बड़े शागिर्द वो बयान करते, लेकिन वो सब के सब 11 बयान कर रहे हैं। इसका मतलब कोई रुजू नहीं किया, ये इनकी बनाई हुई कहानी है इजमा वालों की। आगे बढ़ते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके तरावी 8 रकात सुन्नत है, 8 रकात सुन्नत है, इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं और इख्तिलाफ पैदा करते हैं। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, इस हदीस से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे, हमसे जुड़े रहिए। अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे वाक़े में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इबरतनाक लगी और जिससे हम सब सीख ले सकते हैं वो ये कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को जब इस बात का एहसास हुआ कि तरावी 20 रकात है ना कि 8 रकात, तो दोस्तों सच बताइए कि तौबा करने में और 8 को छोड़कर 20 रकात तरावी को मानने में उन्होंने कितनी देर लगाई। फौरन ही मान भी लिया कि तरावी 20 रकात है। और दूसरी हदीस की किताबों को देखने से पता चलता है कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने 20 रकात तरावी ये हदीस दूसरों को बयान भी की। लेकिन दोस्तों, अब जमाना ऐसा आ गया, इतनी साफ और सही दलील आने के बावजूद यहाँ पे रुकते हैं। ये कहते हैं कि देखो, ये कहते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि रुजू कर लिया, ये सारी बातें झूठ है। अभी लास्ट में एक लाइन इनकी क्या आई, ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने दूसरों को भी 21 बयान किया, किसी को नहीं बयान किया। ये सरासर झूठ, ये सरासर एक मरदूद रिवायत है, हम उस पर भी कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन मैंने आपके सामने कितने सारे, फिर जो है मैं चाहूंगा कि एक बार फिर दिखा दें। ये कहते हैं ना दूसरों को भी बयान किया, तो ये स्क्रीन पे ला सकते हैं, जो मैंने इमेज पेश किया था उसको आप दोबारा पीछे जाके देख भी सकते हैं कि इमाम मालिक को कितना बयान किया, 11,
اسماعیل بن اسامہ بن زید کو کتنا بیان کیا؟ 11. اسماعیل بن جعفر کو کتنا بیان کیا؟ 11. عبدالعزیز کو کتنا بیان کیا؟ 11. یا بن سعید القطان کو کتنا بیان کیا؟ 11. محمد بن اسحاق نے 13 کہا ہے، 2 رکعت سنت شامل کی، خود اناف نے کہا، تو ان سے بھی کتنا بیان کیا؟ یہ داؤد بن قیس کی روایت ثابت ہی نہیں ہے، یہ میں پوری کتاب پوری تفسیر میری کتاب میں موجود ہے. تو امام مالک، اسماعیل بن ویا، اسامہ بن زید، اسماعیل بن جعفر، عبدالعزیز، یحییٰ بن سعید القطان، محمد بن اسحاق، سب کو 11 ہی تو بتا رہے ہیں. کہاں ہے آپ کے لوگ جگہ دوسروں کو بھی 21؟ کس کو بتایا 21؟ یہ 11 سب کو بتا رہے ہیں. یہ خود یعنی انہی کی بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی رجوع جو نہیں کیا تھا، رجوع کیا ہوتا تو سب کو 21 بتاتے، لیکن سب کو 11 بتاتے جا رہے ہیں. کہاں کا رجوع کیا انہوں نے؟ آگے بڑھتے ہیں. تراویح کو ماننے میں انہوں نے کتنی دیر لگائی، فوراً ہی مان بھی لیا کہ تراویح 20 رکعت ہے. اور دوسری حدیث کی کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن یوسف نے 20 رکعت تراویح یہ حدیث دوسروں کو بیان بھی کی. اسی کا جواب نہیں ایسا آ گیا اس کا جواب ہو چکا ہے کہ دوسرے کسی کو بھی انہوں نے 21 نہیں بتایا، سب کو انہوں نے 11 بتایا. امام مالک بڑے شاگرد ان کے، یحییٰ بن سعید القطان، اسماعیل بن جعفر، عبدالعزیز، اتنے بڑے بڑے، محمد بن اسحاق، اتنے بڑے بڑے ماہرین، اتنے بڑے بڑے جو فقہ امام، حدیث کے امام، امام المغازی نے ہر طرح کا ائمہ جمع ہے بھائی. محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے شاگردوں میں امام مالک حدیث کے امام، فقہ کے امام، محمد بن اسحاق مغازی کے امام، تاریخ کے امام، یحییٰ بن سعید القطان جرح و تعدیل کے امام، حدیث کے امام. بھائی محمد بن یوسف کے شاگرد میں سب ائمہ جمع ہے. یہ ائمہ کتنا بتا رہے ہیں؟ 11 بتا رہے ہیں. کس کو بتا دیا 21؟ غلط بیان کر رہے ہیں لوگ. آگے صاف اور صحیح دلیل آنے کے باوجود اب بھی ہمارے کچھ دوست، ہمارے رشتہ دار، حتیٰ کہ فرقہ اہل حدیث کے اسکالرز سنت تراویح 8 رکعت ہے اس بات کی ضد کریں اور صحیح دلیل کو ٹھکرا دیں تو کتنی افسوس کی بات ہوگی. گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ اپنے سرکلز میں شیئر کریں تاکہ یہاں پہ ان کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. یہ حضرت کہتے ہیں کہ اہل حدیث اس کے باوجود بھی سنت 8 بتاتے. کیوں نہیں سنت 8 بتائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنت 8 رکعت ثابت ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ تمام صحابہ سے بھی 8 ہی ثابت ہے. کسی بھی ایک صحابی سے 8 کے علاوہ کوئی اور تعداد ثابت نہیں ہے. جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں سب کی سب مردود، واہیات، ضعیف ہیں. اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے صرف ایک ہی تعداد ثابت ہے. کتنا؟ 8. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید کی تھی، کیا کہا تھا؟ جو تاریخ واسط کی روایت ہے، جب پوچھا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، تو کہا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کے نبی اور صحابہ 8 رکعت پر ہیں، اس لیے اہل حدیث 8 رکعت پر ہیں. 20 رکعت پر نہ نبی ہے نہ صحابہ ہیں. یہ ان کی بنائی ہوئی کہانی تھی جس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت دے کہ غلط بیانی نہ کریں، جو سچ بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. بہت شاندار، زبردست، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بہت بہترین، بہت بہترین.